مفتی طارق مسعود کے بیانات سننے کے لیے کاوش ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ مفتی صاحب، آخری سوال۔ میری عمر 20 سال سے، میں گناہوں سے بچنے کے لیے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں اکثر اپنے والدین سے شادی کرنے کا کہتا ہوں تو ابو کہتے ہیں اپنے پیروں پر صحیح طریقے سے کھڑے ہو جاؤ، تو آپ صحیح طریقے سے ایسے یوں کر کے کھڑے ہو جائیں۔ ابو بولے دیکھو میں کہاں غلط طریقے سے کھڑا ہوں، اور پیر بھی میرے اپنے ہیں، کسی سے وسیم بھائی سے میں نے ادھار نہیں لیے یہ پیر۔ ایک ویڈیو بنا کے ابو کو بھیج دیں۔ گزارش یہ ہے کہ جیب میں تصویر رکھنے سے نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ جیب کے اندر چھپی ہوئی ہو تو نماز ہو جائے گی۔ ڈیجیٹل تصویر تو ویسے ہی ہماری رائے میں تصویر کے حکم میں داخل نہیں ہے، لیکن جو پرنٹڈ تصویر ہوتی ہے وہ بلا ضرورت حرام ہے، ناجائز ہے۔ لیکن اگر جیب میں رکھی ہوئی ہے اور چھپی ہوئی ہے تو نماز ہو جائے گی۔ بال ہے ناجائز یہ عمل، اور اگر ظاہر ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ ہاں ضرورت کی ہو تو ایک الگ بات ہے۔ میں نے اب تک 9000 مرتبہ کلمہ اور 9000 مرتبہ استغفار پڑھا ہے، اور میں اپنے لیے رکھوں یہ ہدیہ کر دوں؟ ابے بھائی یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے اس طرح کی چیزیں کہ اپنے لیے یا دوسرے کے لیے۔ آپ پڑھو بس، اللہ کے سے دعا مانگو، اللہ ثواب دے گا انشاءاللہ۔ زیادہ زیادہ یہ کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کو بھی پہنچا دے، تو اللہ پر کوئی پابندی نہیں ہے، پہنچا دے گا اللہ۔ کیا خیال ہے؟ اس طرح قرآن پاک کا بھی پوچھنا ہے کہ میں اپنے لیے رکھوں یا مردوں کو بخش دوں؟ اچھا خاتون ہے، میں روزانہ قرآن پاک پڑھتی ہوں، یا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک پورا قرآن پاک میں اپنے لیے رکھ لوں، دوسرا مردوں کو بخش دوں؟ آپ پورا قرآن پاک تسلی سے پڑھا کریں، اللہ سے دعا مانگا کریں، اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے، آگے نہ بڑھیں۔ یہ سے وہمی ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایک صاحب کو دیکھا، وہ دعا ایسے مانگتے تھے، اے اللہ جو کچھ میں نے کہا سنا جو پڑھا، اے اللہ اس کا ثواب آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، فلانا فلانا تمام پیغمبروں کو ہوتے ہوئے صحابہ کرام، تابعین سے ہوتے چاروں امام، پھر سارے محدثین، امام بخاری اور جتنے محدثین عظام۔ ابے بھائی تو کیا کر رہا ہے یار؟ یہ کہاں ثابت ہے اس طریقے سے دعائیں مانگنا؟ سمپل دعا مانگو، اللہ تو بس ہماری بگڑی بنا، اور جو ہم نے نیکیاں کی ہیں اس کو قبول کر لے، بس کافی ہے اتنا۔ اور زیادہ زیادہ یہ کہ کوئی والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو اللہ تو اس کا ثواب ہمارے والد صاحب کو پہنچا دے، بس ختم ہو گئی بات۔ اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھو، ورنہ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ ایسے رٹا لگاتے تھے مسلمین مسلمات مومنین مومنات، پورا وہ انہوں نے یاد کیا ہوا تھا۔ مفتی صاحب، اگر کسی لڑکی سے نکاح کرنے سے پہلے یہ پتہ لگانا ہو کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، تو بھائی نکاح کرنے سے پہلے پتہ لگا لو اگر شک ہے۔ نارملی تو کسی مسلمان ہے تو سارے مسلمان ہی ہیں، یہ تو نہیں کہ پورے جا کے اس کو عقیدے پوچھو کیا کرتے ہو کیا، لیکن اگر کہیں شک ہے، قرائن سے پتہ چل رہا ہے تو پھر پوچھ لینا چاہیے کہ نبی کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے۔ حاضر ناظر مشکل کشا ہر جگہ موجود ہے۔ اگر وہ کہے ہاں جی میں نبی کو ہر جگہ حاضر ناظر مانتی ہوں، مشکل کشا مانتی ہوں، یعنی جب چاہے جہاں سے چاہے مدد کر سکتے ہیں، تو اس کا پھر تو بھائی یہ نکاح ہوگا ہی نہیں نا۔ اسلام میں 1.25 لاکھ کلمے کی کیا حیثیت ہے؟ کیا مطلب 1.25 لاکھ؟ فضائل اعمال میں لکھا ہے نا 1.25 لاکھ کلمہ، وہ 70,000 یا 1.25 لاکھ ایسے ہے نا، تو وہ حدیث سند کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے۔ کیا ہم مرنے سے پہلے اپنے لیے کچھ پڑھ کر رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ مرنے کے بعد کوئی بھی پڑھ کر نہیں بخشا، چاہیے وہ اولاد ہی کیوں، چاہے وہ اولاد۔ ان کا مطلب ہے کہ آج کل مرنے کے بعد اولاد بھی ایصال ثواب نہیں کرتی، تو ہم خود اپنے لیے غریبی میں ایصال ثواب ایڈوانس میں کر کے رکھیں؟ تو بھائی وہ ضرورت نہیں ہے، وہ تو جو پڑھ رہے ہو وہ ایصال ثواب ہی ہے، وہ خبر میں ہی کام آئے گا۔ یعنی ان کا مقصد ہے میں تلاوت کروں اس نیت سے کہ اس کا ثواب مجھے ملے، تو وہ تو مل رہا ہے بھائی، وہ اور ثواب دنیا میں تھوڑی، وہ تو قبر میں جانے کے بعد نہیں ملے گا، تو اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، پہلے کم ٹینشن ہے۔ مفتی صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان نے قادیانیوں کو تبلیغ کی اجازت دی ہے، اس کی وضاحت فرمائیں۔ پاکستان میں پہلے مسائل کم چل رہے ہیں، جو چیف جسٹس صاحب نے ایک اور ملاکھڑا کھڑا کر دیا ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے نا، اس میں بنیاد اس کو بنائے مذہبی آزادی، غیر مسلموں کو مذہبی آزادی ہے، تو یہ آئین سے بھی بغاوت ہے۔ مذہبی آزادی کا یہ مطلب کہ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرنا شروع کر دیں، اور قادیانیوں سے جو ہمارا اختلاف ہے وہ عام غیر مسلموں والا اختلاف نہیں ہے۔ قادیانی ایک جھوٹے نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور اتنا بڑا کفر کر کے اپنے آپ کو مسلم کہلاتے ہیں۔ قادیانی اپنے نام کے ساتھ اسلام ہٹا دیں تو ہم قادیانیوں کو وہی پروٹوکول دیں گے جو ہم ہندوؤں کو اور عیسائیوں کو دے رہے ہیں۔ کبھی ہم نے ہندو عیسائی کے خلاف کوئی نفرت آمیز تقریر کی؟ کبھی ہم نے کہا ہندو اور عیسائی سے لین دین جائز نہیں ہے، ان سے جو ہے تعلقات جائز نہیں؟ کبھی ہم نے کہا؟ قادیانیوں سے ہم تعلقات کی اجازت شدید مجبوری کے بغیر نہیں دیتے۔ وجہ کیا ہے؟ میں اس کو کئی بار مثال سے سمجھا چکا ہوں۔ دیکھو ایک محلے میں ایک چرسی ہے، غریب ہے، حاجت مند ہے، آپ اس کی خدمت کرتے ہو، جب آپ کے گھر آتا ہے آپ کہتے ہو چلو یار یہ اس کا پرسنل معاملہ ہے، چرس پیتا ہے کہ نہیں پیتا، انسانیت کے ناطے آپ اس کا اکرام کرتے ہو، یہاں تک تو ٹھیک ہے بھائی۔ لیکن اس چرسی نے کہنا شروع کر دیا آپ کے بارے میں
کہ آپ اس کے ابا ہو, اور جعلی ڈاکومنٹس بھی بنوا لیے اس نے. اب آپ کی غیرت برداشت کرے گی؟ اس کو پروٹوکول دو. وہ آپ کے گھر آ رہا ہے, آپ اس کو ساتھ لے کے گھوم رہے ہو, اپنے ساتھ کھلا رہے ہو, آپ بولو گے بھائی تو اپنی میری طرف نسبت ختم کر, میں چرسیوں کا باپ نہیں ہوں. آپ کو بے عزتی محسوس ہوگی اپنی, بھائی تو اپنے آپ کو میرے کھاتے میں کیوں ڈال رہا ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا دیا, خاتم النبیین, آپ تمام پیغمبروں کے سب سے آخر میں ہیں. دیکھو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو کسی عیسائی اور یہودی نے اس بیس پہ آپ کے نبی ہونے کا انکار نہیں کیا کہ حضرت موسیٰ آخری نبی تھے یا حضرت عیسیٰ آخری نبی تھے. کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی ہمیں, اس بیس پہ انکار نہیں کیا, کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں آخری نبی ہوں, لاسٹ میسنجر آف گاڈ ہوں میں. حضرت موسیٰ نے اور آپ کے بعد جتنے پیغمبر آئے کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا. تبھی یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحقیق کے لیے آیا کرتے تھے, یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ واقعی پیغمبر ہیں یا نہیں ہیں, نشانیاں چیک کرتے تھے. اگر حضرت عیسیٰ نے یہ دعویٰ کیا ہوتا کہ میں آخری نبی ہوں, اور یہ بات عیسائیوں میں مشہور ہوتی, تو عیسائی کہتے بھائی یہ اب کوئی نیا نبی دعویٰ ہی نہیں کر سکتا. تو پھر یہود و نصارہ کے آپ کے پاس آنا اور آپ کی بات سننا, تحقیق کی کوشش کرنا کہ یہ صحیح ہیں غلط ہیں, یہ سارے کام ہی لغو ہو جاتے, یہ کرتے ہی نہیں وہ. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں حبشہ کی طرف وفد بھیجا ہے, تو حبشہ کا بادشاہ جو نجاشی تھا وہ عیسائی تھا. نجاشی نے تحقیق کے لیے بلایا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, آگے کیا, فرمایا کہ کیا بات کرتے ہو تو. انہوں نے بتایا کہ بھئی ہمارے ہاں نبی ظاہر ہوئے ہیں جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نجاشی نے پوچھا ان کا کیا دعویٰ ہے, وہ کیا تعلیمات دیتے ہیں. نجاشی تو عیسائیوں کا بادشاہ تھا, نجاشی کو کیا عیسائیوں کے عقیدے کا نہیں پتا تھا, اور اس کے ارد گرد پادری بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت مذہبی ریاستیں ہوتی تھیں, سیکولر ریاستیں تو اب آنا شروع ہوئی ہیں, پہلے اسٹیٹس مذہبی ہوتی تھی. ایک مذہبی اسٹیٹ کا, عیسائی اسٹیٹ کا بادشاہ ہے, اس کے ارد گرد سارے عیسائی مذہبی رہنما بیٹھے ہوئے ہیں. نجاشی نے پوچھا کہ وہ کیا دعویٰ کرتے ہیں, انہوں نے بتایا کہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں. نجاشی نے تحقیق کے لیے پوچھا کہ واقعی سچے نبی ہیں معاذ اللہ یا جھوٹے ہیں. تو نجاشی نے تحقیق کے لیے پوچھا کہ کیا کیا تعلیمات دیتے ہیں. پھر نجاشی نے کہا جو قرآن کلام ان پہ نازل ہوا ہے جس کے بارے میں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے, وہ پڑھ کے سناؤ. حضرت جعفر طیار نے جب کلام پڑھنا شروع کیا تو نجاشی کی رو رو کے داڑھی تر ہو گئی, اور جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب کی داڑیاں تر ہو گئیں. اگر عیسائیوں کا عقیدہ ہوتا حضرت عیسیٰ اللہ کے آخری نبی ہیں تو نجاشی بات سنتا ہی نہیں, وہ ایک دم سن کے بوکھلا جاتا کہ بھائی حضرت عیسیٰ تو لاسٹ میسنجر آف گاڈ ہے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نہ عیسیٰ ابن مریم آخری نبی, نہ موسیٰ علیہ السلام آخری نبی, اور آپ کے بعد کوئی آخری نبی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا میں آئے تو قرآن نے صاف لفظوں میں بتا دیا کہ لاسٹ میسنجر آف گاڈ ہے یہ. اور حدیث میں بھی آتا ہے انا خاتم النبی لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. پھر آپ نے فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے کذاب اور دجال ظاہر ہوں گے, ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں. انا خاتم النبی لا نبی بعدی, جبکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. نہ ذلی نہ تشریح, ساری نبوت کا انکار کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہمیں یہ بتا دیا کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے, لیکن وہ ایز اے نبی نازل نہیں ہوں گے, ایز اے امتی نازل ہوں گے. وہ کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. پرانا نبی نازل ہو سکتا ہے, نیا نبی مرزا غلام احمد کوئی آسمان سے تھوڑی ٹپکا ہے, وہ تو پیدا ہوا ہے, اس کے ابا کا بھی پتا ہے لوگوں کو, اماں کا بھی پتا ہے. تو اب اسی وجہ سے اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد جس شخص نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے, کبھی بھی مسلمان علماء صلحاء یا مسلمان حکمران اس کے پاس تحقیق کے لیے نہیں گئے ہیں کہ یہ صحیح دعویٰ کر رہا ہے یا جھوٹا. فوراً یہ کہا کہ بھائی اب کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں آ سکتا. یہی وجہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جب دعویٰ کیا تھا تو علماء نے اسی وقت کہہ دیا, عرب علماء, ملیشیا کے, انڈونیشیا کے اور ہندوستان کے اور افریقہ کے, جہاں جہاں دنیا میں اسلام ہے, سب نے کہہ دیا بھائی یہ ممکن ہے ہی نہیں. تو یہ اجماعی عقیدہ ہے. اب اگر ایک شخص, اچھا قادیانی یہاں تک رہتے, کہتے ٹھیک ہے آپ نہ مانو, ہم اس کو کیا مانتے ہیں نبی, بات ختم ہو جاتی. بھائی ہم کہتے ٹھیک ہے تم نے اپنی طرف سے ایک نبی گھڑ لیا, تم اپنے عقیدے کے مکلف ہو, تم جانو اور تمہارا مذہب جانے.
ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. دنیا میں اتنے سارے مذاہب ہیں, ایک اور مذہب. لیکن انہوں نے گڑبڑ کیا کی ہے. ایک جھوٹا نبی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کذاب اور دجالوں کی فہرست میں داخل ہے, کیونکہ آپ نے فرمایا 30 کذاب اور دجال ظاہر ہوں گے. تو قادیانی اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ کذاب اور دجالوں کے بارے میں کیا ہے, مرزا غلام احمد کذاب اور دجال تھوڑی ہے. بھائی حدیث کے پورے الفاظ کیا ہے, 30 کذاب اور دجال ظاہر ہوں گے جو ہر ایک جھوٹے ہونے کا دعویٰ کرے گا. اور ان کے کذاب اور دجال ہونے کی جو نبی نے وجہ بیان کی وہ حدیث کے آخر میں فرمایا کہ حقیقت یہ انا خاتم النبی لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو یہ وجہ جو بیان کی جا رہی ہے نا کذاب اور دجال ہونے کی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, یہ وجہ پورے طور پر مرزا غلام احمد قادیانی پہ صادق آتی ہے یہ وجہ. اور آپ نے تو فرمایا ایک حدیث میں آتا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتے, صحیح حدیث ہے, لکانا عمر تو عمر ہوتے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ تمہاری میری وہی نسبت ہے جو موسیٰ اور ہارون کی تھی, لیکن فرق یہ ہے کہ موسیٰ کے بعد تو نبی تھے, میرے بعد نبی نہیں ہے. کیا مطلب نبی نہ ہوتے, میرے بعد نبی کا امکان ہوتا تو اللہ تمہیں بھی ہارون جیسا نبی بنا دیتے. ہارون علیہ السلام کی نبوت موسیٰ علیہ السلام کے تابع تھی, ذلی نبی تھے ہارون علیہ السلام, اصل نبی موسیٰ تھے. ہارون علیہ السلام انہی نبی کے ویژن کو لے کے چل رہے تھے آگے. بات موسیٰ کی ہوتی تھی, زبان کس کی ہوتی تھی, ہارون کی. قادیانی کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, اصل میں اس کا مطلب ہے اصلی نبی, اصل کے اعتبار سے نبی نہیں ہے. ہاں ذلی نبی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے ہے, وہ والے نبی آ سکتے ہیں. یہ جو حدیث ہے جس میں آتا ہے انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ, اس میں تو ذلی نبی کی نفی ہو رہی ہے. نبی نے فرمایا کہ اے علی تمہاری میری وہی نسبت ہے جو ہارون کی نسبت کس سے تھی, موسیٰ سے, لیکن بات یہ کہ اللہ تمہیں پیغمبر نہیں بنائے گا. تو یہاں ذلی نبی کی نفی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. ذل کہتے ہیں سائے کو, ریلی نبی بھی کہہ سکتے ہیں, ریلی نبی, اس کی نفی ہو رہی ہے نا. تو اسی کی نبی نے نفی کر دی ہے کہ وہ والا نبی بھی اب نہیں آ سکتا, کسی طرح کی بھی نبوت اب نہیں آ سکتی, جاری نہیں ہو سکتی. تو قادیانی نے پھر بھی کہا کہ نہیں جی ہم حدیثوں کو نہیں مانتے, اپنی طرف سے تعویلات کر کے ایک مرزا غلام احمد قادیانی کو جو پروفیسر تھا اس کو کیا بنا دیا, پیغمبر. ٹھیک ہے آپ کا مذہب ہے, آپ جس کو نبی مانو, جس کو جو مرضی مانو. جرم یہ کیا کہ اس کو پھر کس کے کھاتے میں ڈال دیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے. کہ آپ کے سید الانبیاء کے ذلی نبی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, لہذا یہ عین اسلام ہے. یہ کیا ہو گئی بھائی, یہ زیادتی ہو رہی ہے. عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں. اسلام نے دین میں زبردستی نہیں رکھی, لا اکراہ فی الدین. ہم عیسائیوں کو ڈنڈے کے زور سے مجبور نہیں کر سکتے کہ ہمارے نبی کو نبی مانے. اللہ نے کہہ دیا دین میں زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی, حق اور باطل میں نے کھول کھول کے بیان کر دیا ہے. کوئی عیسائی نیوٹرل ہو کے غور کرے گا تو اسے یقین ہو جائے گا کہ جتنی علامتیں عیسیٰ ابن مریم میں نبی ہونے کی پائی جاتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے زیادہ ہی پائی جائیں گی, اس سے کم نہیں پائی جائیں گی. اس لیے اسلام نے کہا ہم نے حق اور باطل کو واضح کر دیا, اب ڈنڈے کی زور سے آپ نے کسی کا مذہب چینج نہیں کروانا. تو قادیانی بھی اگر ایک نیا مذہب بنا لیتے کوئی بات نہیں ہے بھائی, جہاں اتنے سارے مذاہب ہیں وہاں ایک اور مذہب بھی صحیح. کبھی ہم ڈنڈے کے زور سے کسی کو مجبور نہیں کرتے اور نہ کسی سے نفرت کا ہم اظہار کرتے ہیں. جرم کم بختوں نے کیا کیا, عیسائیوں نے کیا کیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا, لہذا صاف طور پر اپنے آپ کو کہا کہ ہم غیر مسلم ہیں, ہم مسلم نہیں ہے. اسلام کی طرف اس انکار کی نسبت نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ قرآن کہتا ہے کہ محمد نبی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نہیں کہا انہوں نے. قادیانی نے جرم یہ, ہندو نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم مسلم ہیں. بھائی اسلام بت پرستی تھوڑی سکھاتا ہے, آپ بتوں کو اسلام کی طرف کیسے منسوب کر سکتے ہو, یہ تو بڑا جرم, یہ تو اسلام میں تحریف کر رہے ہو نا آپ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اس کا مطلب آپ اسلام میں کیا کر رہے ہو, آپ تحریف کر رہے ہو. اسلام کو آپ وہ مذہب جو الحم سے لے کے والناس تک بت پرستی کے خلاف ہے, انہی بتوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں ڈال دو. اگر ہندو یہ جرم کرے گا پھر ہم برداشت نہیں کریں گے. ہم کہیں گے بھائی آپ کا مذہب اسلام سے الگ ہے, اس کو الگ رکھو. اور ہندو یہ کرتے بھی نہیں ہے کہ اپنے بتوں کو کس کے کھاتے میں ڈالیں, اسلام کے کھاتے میں. یہ جرم کرتے بھی نہیں ہے. لیکن قادیانی نے کیا جرم کیا ہے, وہی جرم کیا کہ ایک آدمی چرس پی رہا ہے اور اس چرسی کو کس کے کھاتے میں ڈال دیا, ایک شریف آدمی کے کھاتے میں ڈال دیا.
کہ تمہارا بیٹا ہے, وہ کہے گا بھائی یہ میں برداشت نہیں کروں گا, اس کا بائیکاٹ کروں گا میں. تو قادیانی نے کیا کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن و سنت کے مطابق, اجماع امت کے مطابق جو شخص جھوٹا تھا اس کو نبی مانا, یہاں تک ہم برداشت کر لیں گے, تمہارا مذہب ہے, ہم نہیں مانتے اس کو نبی, ٹھیک ہے. اس نبی کو کھاتے میں کس کے ڈال دیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا کہ نبی کا ذلی نبی ہے, ذیلی نبی ہے. اور پھر اپنے اس کفر کو اسلام سے تعبیر کرنا شروع کر دیا. بھائی یہ اب کیا ہو رہی ہے؟ یہ زیادتی ہو رہی ہے. تو اس لیے جو چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ کیا ہے نا کہ قادیانیوں کو بھی عام غیر مسلموں کے کھاتے میں ڈال کے ان کو بالکل اسی طرح رائٹ دے دیا ہے تبلیغ کا, اور اسی طرح سب کچھ اپنی وہ مذہبی وہ کر سکتے ہیں. تو جناب آپ قادیانیوں کو یہ کہہ دیں کہ وہ اپنے آپ کو مسلم کہنا چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو احمدی کہنا بھی چھوڑ دیں, کیونکہ احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. قرآن میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی بتایا اور احمد بھی بتایا ہے. وہ اپنے آپ کو اس کھاتے میں ڈالنا چھوڑ دیں تو ہم قادیانیوں کو وہی اقلیتوں والے حقوق دیں گے جو ہم ہندوؤں اور عیسائیوں کو دیتے ہیں. ہمارے بیان تو ہندو بھی سن رہے ہوتے ہیں, عیسائی بھی ملتے ہیں, عزت دیتے ہیں, ہم بھی ان کو عزت دیتے ہیں. میں آسٹریلیا میں تھا, ایک سکھ کا فون آیا, ملاقات کی کوشش کر رہا تھا, لیکن میں وہاں سے سڈنی سے جا چکا تھا. اس نے کہا میں آپ کے ایتھیزم کے خلاف بیان سنتا ہوں تو اللہ کے وجود کا مجھے یقین آتا ہے. کم از کم اس میں اتنی نرمی پیدا ہوئی. اس نے کہا کم از کم اتنی بات تو ہے نا کہ اللہ کو ماننے والے اور نہ ماننے والے برابر نہیں ہو سکتے. اللہ کو ماننے سے کم از کم اتنا تو ہوگا نا, خدا کو ماننے سے, کریٹر گاڈ کو ماننے سے, کہ دنیا میں برائی کم ہوگی. کیونکہ اگر گاڈ لیس زندگی ہو تو پھر انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ سکھ ہو کے اللہ نے اس کو اتنی عقل دی ہے, اور ہمارے سیکولر اور لبرل لوگوں کو یہ عقل نہیں ہے. وہ کہہ رہے بھلے ہم مسلم نہیں ہیں لیکن کم از کم آپ خدا کے وجود کو ثابت کرتے ہو, یہ انسانیت کے لیے بہتر ہے. کیونکہ خدا کا انکار کر دینا اس سے انسان اور جانور میں فرق ختم ہو جاتا ہے. تو سب سے تعلقات ہیں, لیکن بھائی قادیانیوں کو ہم اتنا فری بولو نہیں کریں. اگر کوئی قادیانی کا فون آتا کہ آپ سے ملنا چاہتا ہوں, اس نیت سے تو مل لیتا تبلیغ کروں گا اس کو, اس نیت سے نہیں کہ میں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤں گا, دعوتیں ہوں گی, سیلفیاں چلیں گی. نا 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 نا, یہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ظلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے چہرہ دکھاؤ گے بھائی؟ ایک عالم نے بڑا پیارا مضمون لکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جھوٹے نبی کے خلاف لڑائی لڑی تھی نا, جس میں بڑے بڑے حفاظ صحابہ شہید ہوئے تھے, تو جب آپ قادیانیوں سے دوستی کی بات کرتے ہو تو ہمیں میدان جنگ میں ان اصحاب رسول کا خون اور ان کی پڑی ہوئی لاشیں یاد آ جاتی ہیں جس کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں. تو یہ غیرت کا مسئلہ ہے. غیرت ہوگی تو بات سمجھ میں آئے گی. جو غیرت نہیں ہوتی, اور غیرت کو لفظوں میں ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا, ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے بھائی قادیانیوں سے میں نہیں کہہ رہا قادیانیوں کو مارو پیٹو ظلم کرو, نہ, اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. لیکن قادیانیوں سے دوستیاں لگانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے, ان سے رشتے کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. دیکھو اسلام جہاں محبت کا درس دیتا ہے کہ اللہ کے لیے محبت, وہیں اسلام اللہ کے لیے بغض کا بھی حکم دیتا ہے. جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو صرف یہ نہیں ہوتا محبوب کے لیے آپ کسی سے محبت کرتے ہیں, نہ نہ, بعض دفعہ محبوب کی خاطر کسی سے بغض بھی رکھنا پڑتا ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ قادیانیوں کی املاک پہ قبضہ کریں آپ, ہم نہیں کہہ رہے ان کو مارے پیٹیں آپ, نہ کسی قادیانی کو قتل کرنے کی اجازت ہے, نہ اس کو ٹارچر کرنے کی اجازت ہے آپ کو, لیکن دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھا سکتے. یہ بہت بڑا جرم ہے. لوگ بتا رہے ہوتے ہیں ہمارے آفس میں قادیانی ہے, میرا بڑا اچھا دوست ہے. بھائی کیسے آپ کا دوست ہو گیا؟ آپ صرف ریزرو ہو کے اس سے ضرورت کا تعلق رکھو. اس کو بولو بھائی اپنے اس جھوٹے پیغمبر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں مت ڈالو, پھر ہم دوستی لگائیں گے. ہم نے جانا اللہ کے پاس ہے, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ منہ ہم نے اللہ کو دکھانا ہے, اور حوض کوثر پہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے سامنا کرنا ہے. تو کوئی تو غیرت کا ہمارے پاس ایسا واقعہ ہونا کہ ہم سید الانبیاء کا حوض کوثر پہ سامنا کر سکیں. آپ کے باپ کی کسی سے دشمنی ہے, صبح و شام وہ آپ کے باپ کو گالیاں دیتا ہے, صبح و شام آپ کے باپ کو برا بھلا کہتا ہے, اور آپ کو پتا کل میری ابا سے ملاقات ہو رہی ہے, اور اس سے ایک دن پہلے آپ ابا کے دشمن کے ساتھ جا کے سیلفیاں لے کے آ رہے ہو. تو آپ کیا بولو گے؟ بھائی آج نہیں ہو سکتا کیونکہ کل میری ملاقات کس سے ہے؟ ابا سے. میں ابا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ ابا کہے گا اور تجھے 100 لوگ 20 لوگ نہیں ملے تھے, جا کے اسی شخص سے مجھ سے ملاقات سے پہلے مل کے آ رہا ہے جس سے صبح شام میری دشمنی چل رہی ہے. تو دنیا کے تعلقات میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے.
تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مانتے ہو, ان کے امتی بھی, اور اس امید پر بھی ہو کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے, حوض کوثر سے پانی پلائیں گے, تو جب ان چیز, یا تو ان عقیدوں کا انکار کر دو, بولو مر کے مٹی ہو کے ہم نے ختم ہو جانا ہے, کوئی نبی نہیں, کوئی قرآن نہیں, کوئی اللہ نہیں, لبرل سیکولر بن جاؤ, سیکولر لوگوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. تو بھائی ہم تو اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کے پیغمبروں کو مانتے ہیں, اور ہم مانتے ہیں کہ جو پیغمبروں سے محبت کرے گا اس کی نجات ہوگی, جو اللہ کے رسولوں سے محبت نہیں کرے گا اس کی نجات نہیں ہوگی. ہمارے پاس محبت کے لیے اور کیا عمل ہے؟ تو کم از کم اتنا تو کر لو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس جھوٹے کذاب کی نسبت کر کے نبی کے کھاتے میں ڈال دیا. دیکھو جیسے اللہ کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ معبود ہونے میں کسی کو شریک کرو, اس سے بڑا ظلم کوئی ہو سکتا ہے؟ ایک تو ہے آپ نے اللہ کے حکم کو فالو نہیں کیا, یہ بھی ظلم ہے, لیکن قرآن کہتا ہے سب سے بڑا ظلم ہے ان الشرک لظلم عظیم. سب سے بڑا ظلم کیا؟ اللہ کے ساتھ آپ کسی کو الوہیت میں شریک کر لو. خوب سمجھ لو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کو توڑ دینا یہ بھی نبی کے ساتھ ظلم زیادتی ہے. سب سے بڑی زیادتی ہے کہ وہ نبوت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مقام دیا اور آخری نبی بنا کے تمام پیغمبروں کا سردار بنایا, بہت بڑا اعزاز دیا, اس اعزاز میں آپ نے اگر کسی جھوٹے کو شریک کر لیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سے بڑی زیادتی اور ظلم ہو نہیں سکتا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ تو آپ نے نبی کی حیثیت کو بہت ہی گھٹا دیا, کہ جو سب سے بڑا اعزاز تھا ہمارے نبی کے لیے کہ آخری نبی ہیں, اس اعزاز میں ایک جھوٹے آدمی کو آپ کے ساتھ شریک کر دیا. اور قادیانیوں سے ایک سوال پوچھا کرو کہ تم جتنے دلائل دیتے ہو نا ختم نبوت پہ, خاتم النبیین کا, یہ گھماتے ہیں باتوں کو, یہ لوگ بہت گھماتے ہیں. فرض کر لو کہ آپ آخری نبی نہیں ہیں, فرض کر لو, تو آپ کے بعد پھر کتنے نبیوں نے اور آنا ہے یہ بتاؤ آپ. مرزا غلام احمد اگر 1400 سال کے بعد آیا تو مرزا کے بعد کتنے نبی نے آنا ہے؟ کیونکہ ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ ہر پچھلے نبی نے اگلے نبی کی بشارت دی ہے. عیسیٰ ابن مریم, موسیٰ علیہ السلام, تورات اور انجیل میں آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں موجود ہیں. تبھی عیسائی اب تک انتظار کر رہے ہیں. تو اگر مرزا غلام احمد اللہ کا نبی ہے تو بتاؤ مرزا غلام احمد کے بعد کتنے نبیوں نے اور آنا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ ایک ایجاد کردہ جھوٹا نبی ہے. اگر یہ انبیاء کا سلسلہ ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوشخبری دے کے جاتے, پھر مرزا دنیا میں آتا, وہ خوشخبریاں دے کے جاتا آگے بہت سارے پیغمبروں کی, لیکن مرزا نے کسی جدید پیغمبر کی کوئی خوشخبری نہیں دی ہے. تو اس کا مطلب تم مرزا کو آخری نبی مانتے ہو, پھر کس کو تم آخری نبی مانتے ہو؟ مرزا غلام احمد قادیانی کو آخری نبی مانتے ہو. اس کی کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ تو جب بھی کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے نا تو اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں. قادیانیوں نے ایک جھوٹ بولا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے. اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے ان کے اوپر بہت سارے اشکالات. بالکل اس کی ایک مثال کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. مرزا غلام احمد قادیانی پیشگوئیاں بہت کرتا تھا, یہ چیزیں اس کی کتابوں میں آج بھی موجود ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی نے پیشگوئی کی تھی کہ میرا نکاح محمدی بیگم سے ہوگا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ محمدی بیگم نے مرزا کے رشتے کو ریجیکٹ کر دیا. یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ واقعہ. اب جب ریجیکٹ کر دیا تو مرزا کی پیشگوئی کیا ہو گئی؟ ختم. تو علماء نے جا کے پکڑا کہ تمہارا جو یہ ہے, یہ تو انبیاء کی پیشگوئیاں تو پوری ہوتی ہیں. تو میں نے بتایا نا, ایک جھوٹ بولنے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اور آپ غلط در غلط کرتے چلے جاتے ہیں. تو مرزا نے کہا کہ میری پیشگوئی پوری ہو چکی ہے. اللہ نے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے آسمانوں پہ کیا تھا, تو اللہ نے میرا نکاح بھی اس سے, اور محمدی بیگم کی اولادیں بھی ابھی زندہ ہیں, پتہ ہے آپ کو, پوتے نواسے. جب ختم نبوت کی علماء یہ واقعہ سناتے ہیں نا, اتنے مضبوط ریفرنسز ہیں ان کے پاس کہ وہ ان کے خاندان کے بندوں سے بھی آپ کو ملا سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ مرزا نے دعویٰ کیا تھا نا جس عورت سے میری شادی ہوگی, اس کے پر پوتے پر نواسے موجود ہیں. تو جب علماء نے پوچھا یا لوگوں نے سوال کیا کہ آپ نے تو پیشگوئی کی تھی کہ میرا محمدی بیگم سے نکاح ہوگا, وہ تو ہوا نہیں, وہ تو کہیں اور شادی کر لی اس نے.
تو اس نے کہا اب ایک جھوٹ بولا تھا نا چھپانے کے لیے، اس سے بھی غلط بات انسان کو کرنی پڑتی ہے، وہ پکڑا جاتا ہے، پھر وہ جھوٹ پنپتا نہیں ہے. تو مرزا نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے جیسے آسمانوں پہ ہوا تھا تو میرا نکاح بھی محمدی بیگم سے آسمانوں پہ ہو چکا ہے، لہذا میری پیشگوئی پوری ہو چکی ہے. اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ کہہ کے میں اور زیادہ چوڑے میں آ جاؤں گا. قادیانیوں کے پاس اس بات کا اب تک کوئی جواب نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تمہارا اس خاتون سے آسمانوں پہ نکاح ہو گیا تو یہ تمہاری بیوی بن گئی اور قادیانیوں کی امہات المومنین میں داخل ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ روحانی ماں ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ، آپ جس کو پیغمبر مانتے ہیں اور جس کی بیوی کو اپنی روحانی ماں مانتے ہیں، وہ رات کسی اور کے ساتھ گزار رہی ہے، کسی اور سے بچے جن رہی ہے. وہ انبیاء کی بیویوں میں شرک ہو سکتا ہے، زنا نہیں ہو سکتا، کیونکہ کسی شخص کی بیوی زنا کرتی ہے نا، مشرک ہونا دنیا میں شوہر کے لیے اتنا بڑا عار نہیں ہے. تبھی تو اللہ نے یہودی عیسائی عورت سے بھی آپ کو نکاح کی اجازت دے دی ہے. حالانکہ عیسائی تو شرک کر رہی ہوتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کے، لیکن آپ کی بیوی کسی اور کے بستر پہ سوتی ہو، یہ مرد کے لیے بہت بڑا دھبا ہے، وہ سوسائٹی میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا. اسی وجہ سے اللہ نے پیغمبروں کی بیویوں کو زنا سے محفوظ رکھا ہے. نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، زانیہ نہیں تھی. تبھی حدیث میں آتا ہے ولدت من نکاح الا من زنا، مطلب حدیث کا آدم سے لے کے اب تک میرے نسب میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا ہے. جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے نا، آپ کی ماؤں میں بھی کسی نے کبھی خیانت نہیں کی ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہیں تھی. اللہ پیغمبروں کے نسب کو محفوظ رکھتا ہے. تو آپ اب اندازہ لگاؤ کہ قادیانیوں کی روحانی ماں ہیں، امہات المومنین ہیں، اور مرزا کے مطابق سوتی کسی اور کے پاس ہے، بچے کسی اور سے جن رہی. آپ کی اماں اللہ نہ کرے یہ کام کر رہی ہو، آپ سوسائٹی میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہو گے؟ آپ زنا کے خلاف تقریریں کر رہے ہو، کسی نے کہا کہ آپ کی اماں سنا ہے گھر سے بھاگ گئی ہیں، اور سنا ہے ان کے 6 بچے بھی ہو گئے ہیں کہیں اور جا کے. آپ کم از کم کسی اور ٹاپک پہ بیان کرو گے، اس ٹاپک پر کبھی دوبارہ بیان نہیں کرو گے. تو اللہ پیغمبروں کو اس عار اور عیب سے محفوظ رکھتے ہیں کہ ان کی بیویاں زنا کریں. بہت سارے سوالات ہیں قادیانیت کے بارے میں، تو آپ ختم نبوت کے علماء کے پاس بیٹھ جائیں تو 2 منٹ میں آپ کو، اگر کوئی قادیانی حق کا متلاشی ہے 2 منٹ میں وہ اس کی کتابوں سے کچا چھٹا کھول کے رکھ دیتے ہیں مرزا کے بارے میں. تو قادیانیوں کا جرم مرزا کو نبی ماننا یہ بھی ہے، لیکن بڑا جرم کیا ہے کہ اپنے آپ کو وہ کیا کہتے ہیں؟ مسلم. بھائی اس جھوٹے نبی کو اسلام کے کھاتے سے نکال لو. تو جیسے ہم ہندوؤں کو گلے لگاتے ہیں، عیسائیوں کو لگاتے ہیں، آپ کو بھی ہم گلے لگانے کے لیے تیار. آپ شاعر اسلام کا سہارا لینا چھوڑ دو. آپ اپنی مسجد کو مسجد نہ کرو. ہندو اپنے مندر کو مندر کہتا ہے، مسجد نہیں کہتا. عیسائی اپنے چرچ کو چرچ کہتا ہے، مسجد نہیں کہتا. اگر عیسائی اپنے چرچ کو مسجد کہنا شروع کر دے، مسلمانوں کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور ہم اپنی مسجد کو چرچ کہنا شروع کر دیں، عیسائیوں کو غصہ آئے گا، ہندوؤں کو غصہ آئے گا کہ تم اپنی مسجد کو مندر تو ہمارا ہوتا ہے، تمہارا تھوڑی ہوتا ہے. تو عیسائی اپنی عبادت گاہ کو کوئی بھی نام دے دیں، مسجد کہنے کی قادیانی اپنے عبادت گاہ کو کوئی بھی نام دے دیں، مسجد کا لیبل لگانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. قادیانی مرزا کو نبی کہہ دیں، ہماری نظر میں جھوٹا ہے، لیکن اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے. شاعر اسلام، اذان، یہ چیزیں شاعر اسلام میں، یہ قادیانیوں کو اجازت نہیں ہے. تو یہ جو چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ کیا ہے، کچھ ہوش کے ناخن لو. ابھی ملک کن حالات سے گزر رہا ہے اور آپ نے ایک نیا شوشہ لا کے قوم کے اوپر مسلط کر دیا. تو الحمدللہ جامعۃ الرشید اب اس پہ اجلاس بلایا، محنت کر رہا ہے کہ اس میں کیس فائل کر کے اس قانون کو چینج کرنے کی کوشش کی جائے. تو اور بھی الحمدللہ علماء کوشش کر رہے ہیں اس کی. تو اللہ سے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ قانون چینج ہو جائے گا. اگر چینج نہیں ہوتا تو عوام کا یہ ذمہ داری ہے کہ سوشل میڈیا پہ بھی اور ہر طرح سے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے کہ ہم کسی قیمت پہ اس قانون کو باقی رہنے نہیں دیں گے. یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے اور ہمارے ایمان کا
مسئلہ ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مذہبی تشدد پسندی کے قائل ہیں. ہم مذہبی طور پر متشدد ہوتے تو عیسائیوں کو چرچ جانے نہیں دیتے, عیسائیوں کے ساتھ لین دین کو حرام قرار دیتے. نہ, ہم کہہ رہے ہیں بھائی اپنی لمٹ کو قادیانی کراس کرنے کی کوشش نہ کریں, جتنے ہو اتنے رہو, اپنے آپ کو ہمارے کھاتے میں مت ڈالو. آپ تو نہیں ڈالیں تو ٹھیک ہے, جب تک ڈالیں گے ہم ان کا ہر طرح سے بائیکاٹ کریں گے. ہم ان کا مفتی صاحب آج کیا کہہ رہے ہیں کہ بڑی تعداد کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو سائنس کے ذریعے سے ثابت کرو, جبکہ اس میں بہت بڑا طبقہ ایتھیس ہے جو کہتے ہیں کہ خدا کو سائنس سے ثابت کرو, مرنے کے بعد دوبارہ زندگی سے ثابت کرو. دیکھو کوئی بھی چیز ثابت کرنے کے لیے نا, ایک تو خدا کا وجود سائنس سے ثابت ہے. ایک نیوٹن کا آسان سا قانون یاد کر لو کہ موور کے بغیر موومنٹ نہیں ہو سکتی, چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی. تو جب چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی تو کریٹڈ کیسے ہو سکتی ہے کائنات, کریٹ کیسے ہو سکتی ہے کریٹر کے بغیر؟ ابے کریٹڈ کا عمل یعنی کائنات کریٹڈ کیسے ہوگی کریٹر کے بغیر؟ تو چینجر کے بغیر چینجنگ اس کائنات میں ممکن نہیں ہے. تو چینجنگ زیادہ مشکل ہے یا کریٹ کرنا زیادہ مشکل ہے؟ تو جو کائنات ہل نہیں سکتی ہلائے بغیر, وہ پیدا کیسے ہو گئی ہے پیدا کیے بغیر؟ تو یہ تو ان کا دماغ بالکل ہی آؤٹ ہے. یہ تو 2 اور 2 4 کی طرح اللہ کا وجود ثابت ہوتا ہے. ہاں یہاں آ کے یہ ایک سوال کرتے ہیں کہ پھر اللہ کیسے پیدا ہو گیا؟ بھائی نیوٹن نے جو قانون بیان کیا ہے نا, چینجر کے بغیر چینج ممکن نہیں ہے, وہ اللہ کے بارے میں نہیں ہے, وہ اس کائنات کے بارے میں. تبھی نیوٹن بھی خدا کا قائل تھا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ وہ اس کائنات کے بارے میں, اللہ کو تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں, اس کے بارے میں تو ہم فزکس کے قوانین بیان ہی نہیں کر سکتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ مادہ تھوڑی ہے, وہ تو ہماری عقل سے بالا تر ہے. اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے پیغمبروں سے. باقی موت کے بعد زندگی کی سائنس میں کیا دلیل ہے؟ سائنس نہ اس کی نفی پر کوئی دلیل قائم کر سکتی ہے نہ اس کے وجود پر. اب دلیل اگر سائنس پہ موقوف ہے تو آپ اس کا انکار کر دو. دلیل میں مخبر صادق کی خبر بھی بہت بڑی دلیل ہوتی ہے. آپ کو 4-6 سچے آدمی آ کے خبر دے دیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے, تو آپ سائنسدانوں کو تھوڑی فون کرو گے کہ سائنس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. آپ کہو گے بھائی یہ 4 آدمی جھوٹ نہیں بولتے, ان کے سچے ہونے پر دلائل قائم ہے, لہذا ان کی خبر پہ یقین کرنا بھی کیا ہے لازم ہے. صبح شام ہم ایسی خبروں پہ یقین کر رہے ہوتے ہیں. زلزلہ جب جاپان میں آ رہا تھا نا, تو حکومت نے چند سیکنڈ پہلے, وہاں جاپان میں ہوتا ہے فوراً اطلاع آ جاتی ہے, موبائل بجنا شروع ہو جاتا ہے. یا بلکہ سونامی کا طوفان آنے والا تھا جب میں جاپان میں تھا نا, کمال کی بات ہے جہاں طوفان آ رہا تھا ہم گئے بھی وہیں پہ ہی گئے ہوئے تھے, اور پاکستانی وہاں اتنے آرام سے اس طوفان کو انجوائے کر رہے تھے. میں نے کہا بھائی طوفان آ گیا تو کیا کرو گے؟ کہہ رہے ہم نے مسجد تھوڑا ٹیلے پہ بنائی, ہم اس میں چلے جائیں گے. بہت ہی بے فکری قوم ہے یار پاکستانی. وہ کہہ رہے ہماری یہ مسجد ہم نے بنائی ہے تھوڑی سی اونچائی پر, تو اگر سونامی آیا تو ہم کہاں چلے جائیں گے؟ اوپر چلے جائیں گے. اور انہوں نے کہا گورے بھی ہمارے ساتھ مسجد میں آگے بیٹھ جاتے ہیں. گوروں کو بھی کیا کر دیا, جو جیپنیز ہیں ان کو بھی کیا کر دیا, اللہ توکل چلا دیا. تو شکر ہے آیا نہیں, ورنہ ہم سب ابھی مسجد میں ہی بیٹھے ہوئے ہوتے, وہیں سے میں بیان دے رہا ہوتا. تو خیر وہ مسجد اونچی تھی, پہلے جب طوفان آیا تھا تو وہ مسجد ڈوبنے سے بچی تھی اس میں, لیکن پھر بھی بھائی بھاگ جاؤ یار, اوپر ٹنگ کے بیٹھ کے کھانا کہاں سے کرو گے, وہ پانی واپس کب جائے گا, کتنے بیسیوں مسائل ہیں. لیکن میں تو اس کو بھی سستی سمجھتا ہوں. ہاں تو زلزلہ جب سونامی کا طوفان آنے والا تھا تو حکومت نے خبر دی تھی کہ طوفان آنے والا ہے. اس خبر کی بیس پہ 90% لوگ علاقہ چھوڑ کے بھاگ گئے. تو خبر کیونکہ گورنمنٹ پہ لوگوں کو اطمینان تھا بھائی گورنمنٹ ہم سے جھوٹ نہیں بول رہی. اب گورنمنٹ نے تو سائنس سے دیکھ کے اندازہ لگایا کہ طوفان آ رہا ہے, لیکن لوگوں کے پاس سائنس کی نالج نہیں تھی. لوگوں نے اعتماد کس پہ کیا؟ حکومت پہ. تو مخبر صادق جو سچا آدمی ہوتا ہے اس کی خبر بھی کیا ہوتی ہے؟ حجت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ موت کے بعد زندگی. موسیٰ علیہ السلام نے خبر دی موت کے بعد زندگی. عیسیٰ علیہ السلام نے خبر دی موت کے بعد زندگی. نوح علیہ السلام نے خبر دی موت کے بعد زندگی. جتنے پیغمبر آئے, آج پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی پیغمبروں کی یہ خبریں موجود ہیں. جب سب ایک بات پر متفق ہیں تو بھائی یہ مخبرین صادقین ہیں, ایک مخبر صادق نہیں, بے شمار خبریں ہیں. تو اس خبر کی بنیاد پر یقین کرنا پڑے گا. ہاں جب آپ اس خبر کا انکار کرتے ہو, جب سائنس کہتی ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے اور ثابت کر دے, پھر کتنی سچی خبر ہو آپ نہیں. جیسے آپ کو ایک بہت سچا آدمی آ کے کہہ رہا ہے کہ 2 اور 2 6 ہوتے ہیں. خدا کی قسم میں نے خود کر کے دیکھا ہے 2 اور 2 کتنے نکلے؟ 6. تو ریاضی کہہ رہی ہے یہ پاسبل نہیں ہے. جب پاسبل ہی نہیں ہے تو اس کی خبر کیا ہوگی؟ غلط. تو
انبیاء جب یہ خبر دیتے ہیں نا موت کے بعد زندگی ہے, تو ان کی خبر یہ سائنس کے اگینسٹ نہیں ہے, سائنس سے بالا تر ضرور ہے, کیونکہ مر کے ہم نے کسی نے دیکھا نہیں ہے کہ ہم کس جہان میں جاتے ہیں اور ہوتا کیا ہے ہمارے ساتھ. یہاں ایک عقلی اشکال ہو سکتا تھا کہ کیسے زندہ ہوں گے, تو اس کا قرآن نے رکاوٹ دور کر دی کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہی دوسری مرتبہ بھی پیدا کر سکتا ہے. اور سائنس سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے. تو کائنات کریٹ کیسے ہو گئی کریٹر کے بغیر؟ تو جس نے کریٹ کیا, عدم سے وجود میں پوری کائنات کو لایا کہ نہیں لایا, تو وہ انسان کو مرنے کے بعد زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ سائنسدان, اگر ہم کہتے ہیں نا کہ سائنسدان دوبارہ زندہ کریں گے, پھر اس خبر کو ماننا ممکن نہیں تھا, کیونکہ سائنٹیفکلی یہ ممکن نہیں ہے. تو پیغمبر یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ نیوٹن زندہ کرے گا, پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ اس کائنات کو بنایا, تو اس کے لیے زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. تو عقل اس کی نفی نہیں کرتی ہے, عقل اس کا اثبات کرتی ہے. عقل کہتی ہے ہاں واقعی بالکل صحیح ہے, جو فرسٹ ٹائم پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. بلکہ قرآن تو کہتا ہے کسی چیز کو, قرآن کے الفاظ ہیں, پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے, دوبارہ پیدا کرنا آسان ہوتا ہے. تو جس نے پہلی دفعہ پیدا کر دیا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ لوگ قیامت میں جب دوبارہ زندہ ہوں گے نا, پھر ان کو پتہ چلے گا, پھر یہ کہیں گے کاش ہم ایمان لے آتے, اللہ کی باتوں پہ, پیغمبروں کی باتوں پہ یقین کر لیتے ہو. پھر اللہ کو یہ نہیں کہیں گے کیسے زندہ ہو گئے, بلکہ کہیں گے اللہ ہمارا دماغ خراب تھا, ہمیں سوچنا چاہیے تھا, جس نے پہلی دفعہ پرت کر دیا تو وہ دوبارہ کیوں نہیں کر سکتا. قرآن کی ایک آیت یاد کر لو, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم, سورہ طٰہٰ کی آیت. اللہ کہتے ہیں اسی مٹی سے میں نے تمہیں بنایا. لگتا ہے کوئی اس مٹی سے بن سکتا ہے؟ اسی مٹی سے خربوزے بن رہے ہیں. دیکھو میں نے شلجم اگائے, میں نے چقندر اگائے, میں نے بھنڈی لگائی, تو میں نے تو جب بیج ڈالا تو مٹی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا, اسی مٹی سے بھنڈیاں نکلی ہیں. کل پرسوں رات میں نے کھائی ہے, ایسا مزہ آیا گھر کی بھنڈی کے, میں ذائقہ ہی الگ ہے. تھوڑا سا ہم اپنا بھی ٹرک پوری کر لیتے ہیں نا, مجھے شوق ہے نا تھوڑا سا اپنی چیزیں بتانے کا, تو بیان میں اسی لیول سے چلو بھنڈی کا تذکرہ بھی آ گیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو وہ اللہ کیا کرتا ہے, کیسے مٹی کو خربوزے بنا رہا ہے, کیسے مٹی سے تربوز بنا رہا ہے, مٹی سے کریلے, کڑوی سے کڑوی چیز اور میٹھی سے میٹھی چیز. تو اللہ کہتے ہیں اسی انبتکم من الارض نباتا, اسی مٹی سے اگایا ہے میں نے. اگانے کا لفظ استعمال کر رہا ہے, انسان بھی اگا ہے اس زمین سے, وہی پروسیس ہوا ہے جو پودا بننے کا پروسیس ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں منہا خلقناکم, وہی مرغیوں کے انڈے کا بھی بہت دل چاہ رہا تھا بیان کر دوں, لیکن وہ فٹ نہیں بیٹھ رہا کہیں, فٹ کر دیتا ہوں. ہم نے 4 مرغیاں لی انڈوں والی, پورے سال انڈا دیتی ہیں, ایسا انڈا گیری لگائی ہوئی انہوں نے. جیسی مرغیاں 4 انڈے آ گئے, اگلے دن پھر 4 انڈے, ورنہ مرغی ایسا اتنی اسپیڈ سے انڈے دیتی نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں, یہ کیا ہے یہ؟ تو کیا کیا نسلیں نکال لی ہیں دیکھو ڈاکٹروں نے, اور انڈا بھی سائز میں بڑا انڈا ہے وہ. تو دل چاہ رہا تھا نئی مرغیاں لائے ہوں تو اس کا تذکرہ کروں, اس بہانے تذکرہ الحمدللہ آ گیا اس. لیکن وہ اب اللہ کی قدرت بھی, اصل تو اللہ کی قدرت بیان کر رہا تھا نا. مرغی کیا کھاتی ہے؟ دانا اور باجرا. 24 گھنٹے میں اس سے کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ انڈا. اس دانے اور باجرے کو دیکھو اور اس انڈے کو دیکھو, کوئی آپس میں جوڑ نہیں نظر آتا. زردی کو دیکھو, سفیدی کو دیکھو, اس کے چھلکے کو دیکھو, بھائی کیا 24 گھنٹے میں مال تیار ہو رہا ہے یار. وہی باجرا ہم جب کھائیں گے تو حلق سے نیچے نہیں اترے گا, یہی انڈا جب ہاف بوائل کر کے کھاؤ, مزہ نہ آئے پیسے واپس, کتنا پروٹین ملے گا آپ کو. تو میرا رب تو صبح شام اپنے کمالات دکھا رہا ہے. ادھر باجرے سے انڈا بنایا, ادھر انڈے سے چوزا بنایا. وہ چوزا بھی کیسے بنتا ہے یار انڈے سے؟ تو سارے کمالات اس کے نظر آ رہے ہیں. تو اللہ کیا کہتے ہیں منہا خلقناکم, اسی مٹی سے تو بنایا ہے. جب بنتے ہو تو تمہیں یقین نہیں آئے گا کہ دوبارہ مٹی کیسے ہوں گے, لیکن تمہیں میں دکھا دیتا ہوں. وفیہا نعیدکم, دوبارہ مٹی بنا دیتا ہوں. مرتے ہیں تھوڑے دنوں میں کیا ہوتے ہیں؟ مٹی. اللہ کہتے ہیں 2 میری قدرت کے نمونے تم نے دیکھ لیے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, دوبارہ واپس ریورس کر کے انسان بنا دوں گا. اس میں کون سی مشکل ہے؟ مٹی سے بننا سمجھ میں آ گیا, اس میں تو نہیں کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم مٹی سے اور نطفے سے اور منی سے اور خون سے ہم انسان بن جائیں, بھائی یہ ممکن نہیں ہے. وہاں تو یہ نہیں کہا, کیونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو, کہہ رہے ہیں ممکن ہے. پھر جب پیدا ہو گئے تو پیغمبر آ کے بتاتے مر کے دوبارہ مٹی ہو جاؤ گے, تم کہتے نہیں یہ تو ممکن نہیں ہے, لیکن مان رہے ہو کہ ممکن ہے. کیوں؟ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. تو اللہ کہتے تیسری دفعہ میرے کہنے سے مان لو, جو مٹی سے مٹی کر سکتا ہے وہ دوبارہ مٹی کو انسان کر سکتا ہے. اس میں کون سی پرابلم ہے بھائی؟ تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا بڑا جتنا اس کو
بے وقوفوں اور احمقوں نے بنا لیا، اور اللہ پر یہ بہت بڑا الزام ہے کہ وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا. اللہ کہتے ہیں کیسے انکار کر رہے ہو؟ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، سورہ واقعہ کی آیتیں. اللہ کہتے ہیں جو لوگ آخرت کے منکر تھے، جب میں جہنم کی آگ کے پاس لے کے جاؤں گا نا ان کو میں کیا کہوں گا؟ ہم نے تمہیں بنایا تھا، تم خود بخود نہیں بنے تھے. جب ہم نے تمہیں بنایا تھا فلولا تصدقون، تم نے مانا کیوں نہیں کہ میں دوبارہ بھی بنا سکتا ہوں؟ انکار کیوں کیا تم نے؟ اپنی عقل کو اتنا آگے کیوں لے کر چلے گئے کہ میرے سے بھی آگے لے گئے اپنی عقل کو؟ اس لیے اللہ نہیں چھوڑے گا میرے بھائی جو آخرت کا منکر ہے. اچھا میرے بھائی یہ جو جن کا نام لیا بہت بڑے بزرگ تھے، سمجھتے ہو ایصال ثواب کیسے کریں؟ اپنے محرومین کا نام لے کر ایصال ثواب کریں، یا کل مسلمین کے لیے ایصال ثواب کریں؟ بس مرحومین کا نام لے کے کر دیا کرو، اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے. کیونکہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ جب کسی کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو پھر اسی کو ملتا ہے، وہ تقسیم نہیں ہوتا. بعض کی رائے یہ، تو اس قول کے مطابق پھر اسپیسیفک کسی خاص فرد کے لیے کر دیا تو ٹھیک ہے. دیکھو حدیث سے صدقہ ثابت ہے، اس کو فوکس کیا کرو. افاتصدق عنہا، صحابی نے پوچھا میری ماں کا انتقال ہو گیا، کیا میں صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو ابا کے لیے اماں کے لیے صدقے کو فوکس کیا کرو زیادہ. صدقہ جاریہ، مسجد میں پنکھا لگا دیا، کنواں کھدوا دیا، غریب کو کھانا کھلا دیا چپکے سے. غریب کو یہ نہیں بتاؤ ابا کے لیے کھلا رہا ہوں صدقہ، وہ چاہے گا سب کے ابا مرے تاکہ مجھے روٹی روز ملے. بس ثواب میں صدقہ کرو، نیت یہ کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے. مسجد میں دریاں بچھا دی کہ اس کا ثواب فلاں کو. یہ اچھا طریقہ ہے. کسی مدرسے میں تعاون کر دیا، مدرسہ بنا دیا. یہ جو فوجی فاؤنڈیشن ہے خاتون نے بنایا اپنے شوہر کے ایصال ثواب کے لیے، کتنی بڑی خدمت ہے یار. پورا ہاسپٹل بنا دیا کہ اس کا ثواب ایک ہمیشہ کے لیے ایک چلتا پھرتا. اتنی ایسی خاتون کے شوہر کو تو مرنا ہی نہیں چاہیے تھا. اتنی اچھی بیوی کسی کو مل جائے تو اس کا مرنا بنتا ہے. مرتے تو وہ ہیں زیادہ تر جو تھوڑی سی بیگم آڑی ترچی ہو. بخاری شریف و مسلم شریف کو صحیحین کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی تمام حدیثیں صحیح ہیں، امت کا اس پر اجماع ہے. اچھا دیکھو یہ ایک اہم بات ہے، حدیث کے صحیح ہونے کا مطلب الگ ہے، قابل قبول ہونا ایک الگ چیز ہے. ہمارے اہل حدیث حضرات کا اصول یہ ہے کہ حدیث جب بھی صحیح ہوگی تو بس اس پر عمل کیا جائے گا. لیکن امام ابو حنیفہ کا یہ اصول نہیں ہے. تبھی بہت سی چیزوں میں اہل حدیثوں کا حنفیوں سے اختلاف ہوتا ہے. امام ابو حنیفہ کا اصول یہ کہ حدیث صحیح ہوگی اس کو لیا جائے گا بشرطے کہ قرآن کے خلاف نہ ہو، حدیث مشہور کے خلاف نہ ہو، حدیث متواتر کے خلاف نہ ہو. اگر قرآن کے خلاف جا رہی ہے تو قرآن لیا جائے گا، حدیث کو ترک کر دیا جائے گا. اگر وہ حدیث مشہور کے خلاف جا رہی ہے تو حدیث مشہور کو لیا جائے گا، غیر مشہور کو چاہے وہ بخاری ہی کی کیوں نہ ہو ترک کر دیا جائے گا. اور اگر وہ متواتر کے خلاف ہے تو بھی متواتر کو لیا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب وہاں جو ہم حدیث چھوڑ رہے ہوتے ہیں، حدیث نہیں چھوڑ رہے ہوتے، ہم کہتے ہیں کہ دو حدیث صحیح بھی یقینی ہے، اتنی یقینی نہیں ہے جتنی حدیث متواتر ہے. تو جب زیادہ طاقتور آئے گی تو کمزور، اس کے مقابلے میں کمزور کو بہرحال چھوڑ دیا جائے گا. بہت سے اہل حدیث بلا وجہ امام حنیفہ پہ طنز کرتے رہتے ہیں اور یہ حنفی یوں کر رہے ہیں یوں کر رہے ہیں. بھائی وہ اس کے مقابلے میں قرآن ہوتا ہے، یا اس کے جیسے یہ مشہور ہے نا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن کی تلاوت ہو خاموشی سے سنو. یہ تو قرآن اور یہ آیت نازل ہی خطبے اور نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اس لیے امام صاحب نے کہا جب امام تلاوت کر رہا ہوگا تو پھر تو کوئی صورت ہی نہیں بنتی سورہ فاتحہ پڑھنے کی. امام خاموش ہو تو پھر اس میں حنفیہ کے دونوں قول ہیں کہ مقتدی پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، دونوں قول ملتے ہیں. راجح یہی ہے کہ اس میں بھی نہ پڑھے، کیونکہ دوسری حدیث ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، اس حدیث کو فوکس کیا. بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن بہت ساری حدیثوں کو اس لیے چھوڑا کہ وہ قرآن کے مخالف جا رہی تھیں اور یا حدیث مشہور یا متواتر کے. تو امام ابو حنیفہ نے سپیریئر رکھا ہے قرآن اور حدیث متواتر کو. اچھا غامدی صاحب اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں کہ دیکھو فقہا لکھتے ہیں خبر واحد ظنی ہے، یقینی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ غامدی صاحب نے تو خبر واحد ہی کو چھوڑ دیا نا، امام صاحب نے صحیح حدیث کو چھوڑا نہیں ہے. انہوں نے کہا جب قرآن کے مقابلے میں ہوگی تو چھوڑیں گے، ہم مقابلے میں نہیں ہے تو وہ حجت ہے ہمارے لیے صحیح حدیث. یا قرآن کے مقابلے قرآن میں کوئی لفظ مبہم ہے تو خبر واحد میں اس کی تفسیر ہو رہی ہے تو پھر بھی اس خبر واحد کو لیا جائے گا. اس کی بہت ساری مثالیں بیان کروں گا تو بہت لمبی ہو جائے گی. اچھا بھائی حنفی کیا لکھا ہے؟ باقیوں 4 کیوں ہیں؟ فقہ صرف 4 کیوں ہیں؟ اور حضرات صاحبین بھی تو مجتہد تھے، ان کا اپنا فقہ کیوں نہیں؟
فقہ صرف 4 اس لیے ہیں, یہ ایسا ہی ہے کہ حدیث کی مشہور صرف 6 کتابیں کیوں ہیں؟ بھائی یہ تکوینی کام ہے کہ ہوا ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے نا. 5واں کوئی ایسا مجتہد آیا ہی نہیں ہے جس نے باقاعدہ فقہ کو مرتب کیا ہو, کیونکہ جب 4 فقہ مرتب ہو گئے تھے تو امت اس پہ جمع ہو گئی, 5ویں کی ضرورت رہی نہیں. داؤد ظاہری کا بھی مذہب چلا کچھ وقت تک, لیکن وہ ختم ہو گیا, اس میں اتنی اٹریکشن نہیں تھی, اتنی جان نہیں تھی. تو اس لیے یہ تکوینی کام ہے, اللہ کی طرف سے ایسا ہو گیا. یعنی یہ کوئی یہ ہے کہ حدیث کی اتنی کتابیں کیوں ہیں؟ بھائی لکھی جتنی ہیں اتنی ہوں گی نا, اس سے زیادہ ہے نہیں. اب کوئی مزید کتاب لائے گا وہ نہیں قبول کی جائے گی. تو اسی طرح 4 فقہ امام ائمہ مجتہدین نے مرتب کر لیے, امت نے اسی کو مان لیا. اب اس کی ضرورت نہیں رہی کسی 5ویں کی, کیونکہ وہ سب کچھ اسی 4 میں آ گیا تھا, اس لیے ضرورت نہیں رہی. آج کل آن لائن ارننگ کا بڑا چرچا ہے, تو کیا ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے ہمارے لیے کمائی حلال ہے؟ بھائی حلال ہے اگر صحیح طریقے سے کر رہے ہو. ڈراپ شپنگ میں جس کی میں نے ڈیٹیل بتائی ہے, علماء بتاتے رہتے ہیں, قبضے سے پہلے نہیں بیچو, یا آپ کے وکیل کا قبضہ ہو, یا کمیشن ایجنٹ بن کے بیچو, یا بیچو ہی نہیں, بیچنے کا وعدہ کرو, بیچو جب قبضے میں لے لو. یہ اس کا خلاصہ ہے. اس طرح سے کوئی چیز بیچ رہے ہو تو جائز ہے. البتہ فوریکس ٹریڈنگ جائز نہیں ہے, کیونکہ کرنسی کا کرنسی سے یا سونے کا سونے سے تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے, اور فزیکلی کوئی چیز ٹرانسفر نہیں ہو رہی ہوتی. اچھا میرے بھائی, صحیح طریقے سے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ, پھر شادی کی بات کرو, جبکہ میرا اپنا ٹائلز اور ماربل کی دکان ہے. ابے میرے بھائی, میں نے جب اپنی شادی کی ہے میری تو بہت تھوڑی تنخواہ تھی. آپ کا ٹائلز اور ماربل کا بزنس ہے, اگر میرا ٹائلز اور ماربل کا بزنس ہوتا میں 4تھی شادی پہلے کرتا. میں تو لوگوں کے حالات دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں یار. میں بتا رہا تھا نا, میرے بارے میں لوگوں نے مشہور کر دیا کہ میری یوٹیوب سے 1 کروڑ کی ارننگ ہے. تو اگر یہ جھوٹی خبر ہے, کاش یہ خبر میرے کنوارے پن میں جاری ہو جاتی, کیونکہ میرے بہت سے رشتے ارننگ دیکھ کے ریجیکٹ ہوئے ہیں کہ مفتی صاحب دکانیں پکوڑوں کی, دکانیں باتیں کروڑوں کی اور دکانیں پکوڑوں کی. تو ہم سے تو ہماری آمدن کا جو وہ تو اب اللہ نے مجھے الحمدللہ, میں یہ نہیں کہ کوئی غریب آدمی ہوں, اللہ نے مجھے مالی وسعت دی الحمدللہ. اور یہ جو میرے باہر کے دورے ہوتے ہیں نا, جاپان جا رہے لوگ کہتے ہیں بڑا پیسہ ہے یار, کبھی جاپان جا رہا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی اپنے خرچے پہ ہوتا ہے. زیادہ تر اسپانسر ہوتے ہیں یہ, اور اسپانسر مجھے گھمانے کے لیے نہیں ہوتے, دین کی تبلیغ کے لیے اسپانسر کیا جاتا ہے. اور اسپانسر کا مطلب آنے جانے کا کرایہ وہ لوگ دیتے ہیں جو بیانات کروا رہے ہیں تبلیغ کی نیت سے. باقی جو میں گھوم رہا ہوتا ہوں یہ غریبی ہے. جاپان میں گھومنے کے لیے نہیں گیا تھا, جاپان میں بیانات کے لیے گیا تھا, اور ایک دن میں 2 بیانات ہوئے ہیں. ہاں بیان سے فارغ ہوتے تھے تو گھوم بھی لیتے تھے. تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عیاشیاں کر رہے ہیں جاپان میں, اور یہ کوئی عیاشی ہے؟ ٹرین میں بیٹھے ہوئے کیا عیاشی ہے یار, یہ یہاں سے وہاں چلے گا, یہ تو بیوقوفوں کا کام ہے یار, اس کو عیاشی سمجھنا. غریبوں والی سوچ ہے, میں صحیح بات, غریبوں والی سوچ, اس کو یہ کیا عیاشی ہے. تو میری اچھی آمدن ہے الحمدللہ, غریب نہیں ہوں, لیکن اتنی نہیں کہ کروڑوں کی آمدن ہو. اچھا میں یہ جاپان والی بات مکمل کر دوں کہ لوگ اسپانسر کرتے ہیں اکثر و بیشتر تبلیغ کے لیے, لیکن میرے بیانات کا کوئی پیسہ نہیں ہوتا. اسپانسر میں یہ داخل نہیں ہے کہ میں جا رہا ہوں تو مجھے بیان پہ پیسے ملتے ہیں کہ آپ آئیں گے تو آپ کو اتنے پیسے, کیونکہ بعض خطیبوں کا یہ سیٹ اپ ہے, وہ جب کہیں جاتے ہیں تو ان کو اسپانسر بھی کیا جاتا ہے, پھر ان کے الگ سے پیسے بھی ہوتے ہیں. اس پر میری طرف سے پابندی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بھائی ٹھیک ہے, آپ بلا رہے ہو تو آپ خرچہ دے دو, اگر آپ بیانات رکھوانا چاہتے ہو تبلیغ کی نیت سے میں آ جاؤں گا, بس اس سے زیادہ نہیں ہے. باقی کوئی کسی اپنی خوشی سے تو کوئی کسی کو بھی گفٹ دے سکتا ہے. وہ تو یہاں بھی لوگ آتے ہیں, کوئی مٹھائی کا ڈبہ لے کر آ رہا ہے, کوئی پیسے لے کر آ رہا ہے, کوئی حلوہ لے کر آ رہا ہے, کوئی چاکلیٹ لے کر آ رہا ہے, وہ تو ایک الگ سی چیز ہے, وہ تو باہر ملک میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن میرا کوئی بھی بیان, جتنے بھی میری تبلیغی سفر ہے سارے فری میں ہیں. بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آنے جانے کا خرچہ اور وہاں رہائش کا خرچہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں, وہ بھی خرچے کی صورت میں نہیں, رہائش دے دیتے ہیں. اکثر تو میں گھروں میں ہی رہتا ہوں, ہوٹلوں میں نہیں رہتا میں. ہاں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں اپنے خرچے پہ چلا جاتا ہوں, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. بعض جگہوں پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ میں تبلیغ کی ضرورت محسوس کرتا ہوں, وہ جب مجھے بلاتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں اگر آپ کرایہ نہیں اٹھا سکتے تو یہ کہ میں خود اپنا کرایہ خرچ کر کے آؤں گا. یعنی یہ جو تبلیغ کے میرے دورے ہیں یہ کوئی پروفیشنل نہیں ہے, جو میرا ارننگ سورس آف انکم نہیں ہے یہ. کیونکہ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مولانا لوگ جو جا رہے ہوتے ہیں نا اتنی تبلیغ کے لیے, تو یہ ان کو کوئی یہ
دین کی تبلیغ فری میں ہوتی ہے. ایک ہندو نے میرے بیان, جاپان والے بیان میں نیچے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ یہ مسلمانوں کے مذہبی رہنماؤں کو دیکھو کیسے دنیا پرست ہیں, کتنی عیاشی, کبھی جاپان جا رہے ہیں, کبھی آسٹریلیا جا رہے ہیں, کبھی ملیشیا جا رہے ہیں, کبھی تھائی لینڈ جا رہے ہیں, اور ہمارے پنڈت دیکھو. ایک ہندو نے کمنٹس کیے ہوئے تھے ہمارے پنڈت دیکھو. تو میں اس طرح کے ہندوؤں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اسلام کے زندہ ہونے کی دلیل ہے. مسلمان پوری دنیا میں ہیں اور وہ سمجھتے ہیں اسلام برحق مذہب ہے, تو لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اس کی تبلیغ کے لیے, خرچہ اٹھاتے ہیں کہ مسلمان اسکالرز کو بلا کے ہم نے ان سے بیانات کروانے ہیں. اس میں نہ ان کا فائدہ ہوتا ہے دنیا کا, نہ میرا کوئی دنیا کا فائدہ ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوسرے مذہبی رہنماؤں کو ان کے مریدین اتنا پروٹوکول دیتے نہیں ہیں. اب جاپان میں جو ہندو ہیں وہ کبھی یہ نہیں کریں گے کہ انڈیا سے ہندو کو اسپانسر کریں اور دین کی تبلیغ کے لیے بلائیں. وہ اتنا پیسہ خرچ کرنے کا ان کے پاس دل ہی نہیں ہے. یہ دل اور جگر اللہ نے کس کو دیا ہے؟ یہ مسلمانوں کو دیا ہے. تو یہ اسلام کے زندہ ہونے کی دلیل ہے. یہ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تبھی آپ دیکھو مفتی تقی عثمانی صاحب پوری دنیا جا چکے ہیں. یہ تفریحی سفر تھوڑی, ان کے دنیا میں جتنے سفر ہوئے تبلیغ کے سفر ہوئے ہیں. مولانا طارق جمیل پوری دنیا جا چکے ہیں, پوری دنیا کا ایک چپا بھی انہوں نے نہیں چھوڑا ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہو یہ کیا گھومنے پھرنے گئے تھے؟ یہ تبلیغ کے لیے. تو جن لوگوں نے بلایا لاکھوں روپے خرچ کیے ان لوگوں نے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب پہ بھی, میرے پر بھی خرچ کرتے ہیں. تو تبلیغ یہ میرے پہ نہیں ہو رہی, یہ کس پہ ہو رہے ہیں؟ یہ اسلام پہ خرچ ہو رہا ہے. تو کسی اور مذہب کے حاملین میں اتنا جگر ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ پہ اتنے روپے خرچ کریں. یہ مسلمانوں کو اللہ نے جگر دیا ہے, اور تھوڑے تھوڑے تاجر بھی ٹھیک ٹھاک خرچہ کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو بھائی یہ اسلام کے زندہ ہونے کی دلیل ہے کہ مسلم. میں جب عالم بن رہا تھا تو میں آپ کو بتاؤں, مجھے لوگوں نے تانا دیا کہ ملا کی دوڑ مسجد تک, اور میرا بھی یہی خیال تھا کہ میں مسجد اور گھر کے علاوہ کہیں بھی نہیں جا سکتا. جاپان کا تو میں نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا. مجھے کسی نے دوسرے نے کہا کہ آپ اگر عالم بن گئے نا اور علم میں مضبوطی ہوئی تو مفتی صاحب, مجھے اس وقت تو مفتی صاحب نہیں کہتے تھے لوگ, اس وقت جو بھی مجھے نام سے پکارا, جس نے بھی, جو دوست کا, بھائی کا, جو بھی کہا, اس نے کہا آپ کے پوری دنیا میں سفر ہوں گے. مجھے لگا کہ اس سے بڑا لطیفہ میں نے اس سے پہلے دنیا میں کبھی سنا نہیں, کہ میں ملا آدمی, قرآن و سنت جاننے والا, نہ کسی کمپنی میں اس سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر مجھے اچھی جاب مل سکتی ہے. پھر ہم تو روحانی عملیات والوں کے بھی خلاف ہیں, ورنہ مذہبی لوگ وہ روحانیت کے نام پہ ٹھیک ٹھاک نوٹ چھاپتے ہیں. تو ہم نے تو کیا کرنا ہے؟ ہم نے تو مدرسے سے فارغ ہو کے کوئی مسجد سنبھال کے لوگوں کو اللہ اللہ سکھانا ہے, حلال حرام کے مسئلے بتانے. مسئلہ بتانے پہ 5 روپے بھی نہیں ملتے. یہاں جو ہمارے پاس مسائل آتے ہیں نا, لوگ سوال دے کے جاتے ہیں, ایک ایک مسئلے پہ 3-3 4-4 دن بعض دفعہ تحقیق پہ لگ جاتے ہیں. جواب لکھا, ٹھپا لگا کے اس کو دیا, اس کا مسئلہ حل ہو گیا. ایسا اتنا بھی نہیں کہ کوئی 5 روپے نکال کے دے دے, اور دینا بھی نہیں ہے. میں کوئی یہ نہیں آر نہیں دلا رہا کہ آپ دینا شروع کر دیں. یہ سارے کام علماء کس میں کر رہے ہوتے ہیں؟ فری میں. تو ہم دیکھ رہے تھے اپنے علماء کو بھی, اپنے اکابر کو بھی. تو ہمارا خیال تھا یہی ہوگا بھائی, دین کی خدمت ہوگی, پیسہ بالکل بھی نہیں آئے گا. ٹریولنگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمیں کوئی کیوں بلائے گا دنیا میں کسی کنٹری میں بھائی؟ تو ہم تو کشتیاں جلا کے آئے تھے. میرے والد صاحب پوری دنیا میں ٹریولنگ کی ہے میرے والد صاحب نے, کیونکہ پاکستان نیوی میں تھے. میں بھی پاکستان نیوی میں جا رہا تھا. نیوی میں جانے سے میرا بڑا مقصد یہ تھا پوری دنیا گھوم سکوں میں. مجھے اتنا شوق تھا دنیا. آرمی کو میں منتخب نہیں کر رہا تھا, میں کس کو منتخب کر رہا تھا؟ نیوی کو. کیونکہ میں جب کارساز سے گزرتا تھا لکھا ہوتا تھا جوائن دا نیوی اینڈ سی دا ورلڈ. یہ جملہ مجھے بہت اٹریکٹ کرتا تھا. لکھا ہوتا تھا جوائن دا نیوی اینڈ سی دا ورلڈ. پاکستان نیوی جوائن کرو, دنیا دیکھو. میرے والد صاحب تو نیوی میں تھے, دنیا دیکھ چکے تھے. کہاں کہاں میرے والد صاحب نہیں گئے پوری دنیا میں. میرے والد صاحب کہتے تھے چائنا اور آسٹریلیا 2 ایسے ملک ہیں جہاں میں نہیں گیا, باقی پوری دنیا میں گئے میرے والد صاحب. تو میرا بھی بڑا دل چاہتا تھا دنیا دیکھوں میں. لیکن جب میں نے کشتی جلائی, میں نے کہا نیوی میں جانے کا ارادہ کیا کیا, کینسل کیا. ڈاک یارڈ میں گیا تھا, وہاں سے بھی ریورس ہو گیا میں. تو میں نے سوچا اب تبلیغ والے آئے, انہوں نے سمجھایا, ہم نے کہا چلو مدرسے میں جاتے ہیں. تو مدرسے میں ہمیں 2 چیزوں کا تھا کہ نہ پیسہ کما سکیں گے کبھی بھی زندگی میں, کیونکہ مولوی جو 2 نمبر مولوی ہے نا, پیسہ کماتا ہے روحانی عملیات سے. اس کے علاوہ مولوی کے پاس پیسہ کمانے کا یا تو تجارت سے کمائے گا, تو تجارت کا تو تجربہ چاہیے نا. تجربے کی عمر تو ہماری کہاں لگ گئی؟ مدرسے میں لگ گئی, جو بہترین عمر ہوتی ہے. 18 سال میں آیا تھا میں مدرسے میں.
یا آدمی ایجوکیشن کے ذریعے پیسہ کماتا ہے, کوالیفائڈ کوئی انجینئر بنتا ہے, ڈاکٹر بنتا ہے, پھر پیسہ کماتا ہے. تو ہم تو جو علم حاصل کر رہے تھے وہ دین کا علم تھا, اور دین کے علم کے سرٹیفکیٹ, میرا جو سرٹیفکیٹ ہے, کہیں بھی مجھے کسی قسم کی جاب ملنے کا اب تک کوئی چانس بولو ہے ہی نہیں. پاکستان میں عالم کے سرٹیفکیٹ پہ کوئی جاب ہی نہیں ہے. تو ہم تو آئے تھے, اب ہمیں تو سب سے پہلے خطرہ ہوا کمائیں گے کہاں سے, کھائیں گے کہاں سے. گھومنا تو گیا تیل لینے, گھومنا کہاں گیا, دنیا گھومیں گے, وہ تو ہمیں پہلے ہی پتا چل گیا کہ اب ہماری دوڑ مسجد مدرسہ, لیکن لوگوں کو حلال حرام بتائیں گے. ہمارے حضرت نے اتنا باطل فرقوں کے خلاف کام کیا, بھائی کوئی باطل اٹھے گا تو اس کے خلاف ہم کام کریں گے. تو اس نیت سے ہم نے علم حاصل کیا. کوئی نیت ہماری دنیا الحمدللہ شامل ہو ہی نہیں سکتی تھی, کیونکہ فیوچر تاریخ تھا دنیا کے لحاظ سے. تو ہمارے حضرت نے ہمیں حوصلہ دلایا, فرمایا ملا کا رزق. پہلا بیان حضرت کا کیا ہوا, ملا کا رزق. اللہ نے, حضرت نے فرمایا اللہ پہ اعتماد توکل کر کے کشتیاں جلا کے آؤ, علم حاصل کرو, رزق تمہارے پیچھے بھاگے گا, دوڑے گا, تم آگے آگے, روزی پیچھے پیچھے. فرمایا دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دو, رزق کے دروازے کھلیں گے نہیں, ٹوٹیں گے. ہم نے یقین کر لیا بھائی ہم تو کس کے لیے آئے ہیں, اللہ کے لیے آئے ہیں. حضرت کہہ رہے ہیں رزق کے دروازے کھلیں گے نہیں بلکہ کیا ہوں گے, ٹوٹیں گے. پھر اللہ نے, حضرت نے یہ بھی بتایا کہ ٹوٹنے کا مطلب کیا ہے. بنیادی ضرورتیں ساری پوری ہوں گی, یہ نہیں کہ آپ ہوائی جو ہے نا وہ آپ کا اپنا جہاز ہوگا, نہ بنیادی ضرورتیں ساری کیا ہوں گی, پوری ہوں گی. تو یہ رزق کا مفہوم ہے. پھر دنیا کی ٹریولنگ کی تو حضرت نے بات ہی نہیں کی نا, وہ حضرت کو تھا کہ کہاں جائیں گے. حضرت تو ہمارے جا چکے تھے دنیا, لیکن تو اب کیا ہوا ہے, جب میں مولانا بنا, میں نے بیانات شروع کیے, تو اب ہمیں سفر پہ مجبور کیا جا رہا ہے. یہ جو جنہوں نے مجھے جاپان بلایا نا, یہ ان نے بلایا ہے اصرار کر کر کے, آ جاؤ کائنڈلی. صحیح ہے نا, نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو میں یہ کہہ رہا تھا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, پلیز. اتنے فون ارشاد بھائی نے کیے ہیں, اس کے بعد جا کے میں نے ارادہ کیا چلو یار نکلتے ہیں. سمجھتے نہیں ہو بات کو, خرچہ بھی اگلا کر رہا ہے اور ہمارے نخرے دیکھو. ورنہ جاپان کا تو ویزا بہت مشکل سے ملتا ہے. انہوں نے کہا مفتی صاحب ویزا بھیجنا 100% لگے گا. پہلے تو میں اس لیے نہیں اپلائی کرتا, میں نے کہا ٹائم ضائع ہوگا, ایمبیسی جاؤ آؤ, جب میں نہیں جا رہا. انہوں نے اصرار کیا آؤ 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 اتنا, پھر میں ٹکٹ بھیج رہا ہوں, ویزا میں لگوا کے دے رہا ہوں, آؤ. اس اتنا اصرار کرنے کے بعد جا کے میں نے اوکے کیا, چلو ٹھیک ہے. یہ اسٹائل مولویوں کے علاوہ کسی اور, کسی مذہبی اسکالر جو مسلم اسکالرز ہیں ان کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ اسٹائل بولو نہیں. میں نے کہا چلو اتنا, واقعی میرے دل میں بھی یہی تھا, مجھے میرا موڈ نہیں ہو رہا تھا جانے کا. میں نے کہا جائیں گے, ویزا لگوا دیں گے, بعد میں کبھی موقع دیکھیں گے جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں, اتنا اصرار کر کر کے بلایا. پھر وہ جو آسٹریلیا گیا ہوں, وہاں سے جو آسٹریلیا جنہوں نے بلایا ہے وہ باقاعدہ جاپان مجھے گھسیٹنے کے لیے آ گئے, میرے ساتھ تمہارا باپ بھی جائے گا آسٹریلیا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو وہ مجھے یاد آیا کہ یار ہم تو سوچتے تھے ملا کی دوڑ کہاں تک, اور ابھی بھی کئی ملک ایسے ہیں جن کو میں نے ڈیلے کیا ہوا ہے, جو مجھے کینیڈا بلا رہے ہیں, 10 سال سے بلا رہے ہیں کینیڈا. نہیں آئی میرا خیال ہے, انویٹیشنز آئی ہوئی ہیں کینیڈا کی, ہم لفٹ. اب تو میں ان کا میسج نہیں دیکھتا کہ غصے نہ ہو جائیں, وہ صاحب یار کیا کر رہے ہو یار, آپ کو کب سے بلا رہا ہوں میں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں, آئے گی بھی نہیں. تو کب سے بلا رہے ہیں کینیڈا, تو میں نہیں جا رہا, جاؤں گا میں, لیکن جائیں گے یار, ابھی ٹائم نہیں ہے. ابھی یو کے کتنے انویٹیشنز آئی ہوئی ہیں, اسٹائل ہی الگ ہے. جائیں گے ابھی ٹائم, سمجھ رہے ہو بات کو, جلدی سے. مزہ آ رہا ہے نا, تھوڑا مزہ آ رہا ہے. شف والی سرکار, اللہ اس کو ہدایت دے, وہ بھی بہت ٹریولنگ کرتا ہے لیکن 2 نمبر طریقے سے, پھونکے لگا کے نا لوگوں کو الو بنایا ہوا, اس کے تو ہوا نکالتی ہے اقرار الحسن نے. موقع خیر. تو اور جو رزق کی بات تھی, تو یہ جو ماربل والی ٹائل سے مجھے یاد آیا, تمہارا ماربل کا بزنس ہے, تم کم بخت ایک شادی بھی نہیں کر رہے. تو ہمارے پاس تو جب میں مدرسے میں لگاؤں بہت محدود تنخواہ تھی. ہم نے کہا چلو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے, شادی. بہت محدود, ہمارے استاذ نے بول دیا اتنی ملے گی جتنے میں گزارا ہو جائے. تو ہم نے کہا گزارے کے لیے بھی کافی ہے, تو ہم نے فوراً شادی کر لی. بچے بھی ہم نہیں روکتے, بچے بھی ہوئے. پھر ہم نے کہا چلو جہاں ایک ہوئی ہے وہاں, میرا نظریہ بن چکا تھا, میں نے پھر ایک اور کر لی, پھر ایک اور کر لی. تو اللہ نے رزق بھی دیتا چلا گیا, آمدن بھی بڑھتی چلی گئی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو, تو آپ کے سامنے الحمدللہ بیٹھا ہوا ہوں میں.
تو اللہ پہ کچھ تھوڑا سا میں شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا, ہم تو وہ صحیح توکل کرتے نہیں ہیں, ٹوٹا پھوٹا توکل کی نقل ہے, حقیقت میں توکل ہے نہیں, نقل اتاری ہے, تو اس نقل پہ اللہ نے اتنا دے دیا. تو تم بھائی صحیح طرح سے اللہ پہ توکل کر لو. ماربل کا تمہارا, مجھے تو غصہ آ رہا ہے, بندہ ہے کہاں, اس کو لاؤ چمبا پلیٹ کرو اس کو. تیرا ماربل کا بزنس ہے, ظاہر ہے 2 ٹائلیں تو نہیں رکھی ہوئی ہوں گی نا, کچھ دکان, چھوٹی سی بھی دکان میں کچھ نہ کچھ ماربل تو ہوگا نا. وہ لکڑ دا کام والا تو حساب نہیں ہے نا, کہیں پتہ چل رہا ہے. ایک آدمی رشتہ لینے کے لیے گیا نا, لڑکی والوں نے کیا کرتے ہیں, لکڑیوں کا بزنس ہے. ابے بھائی بتانا کیا بزنس ہے, کھڑکیاں بیچتا ہے, دروازے بیچتا ہے, لکڑیوں کا بزنس. پتا چلا جامع مسجد کے باہر مسواکیں بیچتا ہے. تو ایسا نہ ہو آپ کا ماربل کا بزنس کا مطلب یہ کہ آپ کہیں سے 2 ٹائلیں چرا کے لائے ہیں اور کہیں, تو ایسا تو نہیں ہوگا نا. تو ایسی صورت میں بہرحال آپ کا اگر ماربل کا بزنس ہے تو میرا ہوتا تو میں تو پتہ نہیں پہلے ہی جاپان جا چکا ہوتا, اور میری سن 2005 میں اکٹھی 4 شادیاں ہو جاتی. تو میری تو لیٹ اس چکر میں ہوئی ہیں کیونکہ رشتہ دیتا نہیں تھا, اب جا کے چوتھی مکمل ہوئی ہے. اتنے میرے جیسے آدمی کی اتنے عرصے کے بعد جا کے چوتھی ہوئی ہے. حالانکہ کتنی افسوس کی بات ہے نا, جو آدمی اتنی ترغیبیں دے رہا ہے, اب جا کے اس کی چوتھی مکمل ہوئی ہے. تو یہ سارا مسئلہ ہی روکھڑے کا تھا, روکھڑے کا مسئلہ تھا. تو آپ کو تو روکھڑے کا مسئلہ ہی حل ہو گیا, ماربل کا بزنس ہے. تو میں نہیں کہتا کہ آپ کے ابا کو آپ کو روکنے کا حق ہے. ابا روکیں, محبت سے سمجھائیں, نہیں ہوتا تو شادی کر کے بتا دیں کہ ابا جیسے آپ میرے ابا ہیں, اب میں بھی اس کا ابا ہوں. مفتی صاحب اگر دیندار اور علماء مدارس کے لوگ باطل کے خلاف حکمت عملی کے بجائے کچھ افراد کی قربانیاں دے کر حق بلند کریں تو کم از کم عوام کے سامنے حق باطل واضح ہو جائے گا. دیکھو قربانیاں دینے سے اگر حق باطل واضح ہو اور چینجنگ آنے کا امید ہو تو پھر قربانی دینی چاہیے. لیکن اگر قربانی دینے کا نتیجہ یہ نکلے کہ 4-6 آدمی جو ذرا جوشیلے کچھ کر سکتے تھے وہ بھی ضائع ہو جائیں گے اور اب یہ آواز بالکل ہی دب جائے گی, تو پھر ایسی قربانی دینا جائز ہی نہیں ہے. جیسے مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑنے پر اللہ نے پابندی لگائی تھی کیونکہ لوگ تھوڑے تھے اور کفر کا نظام بہت مضبوط تھا. اللہ نے جہاد پر پابندی لگا دی, احتجاج پہ پابندی لگا دی کہ صرف صبر کرو. وجہ اس کی ہے کہ اگر وہ آواز اٹھاتے تو وہ سب کو قتل کر دینا تھا ان لوگوں نے, تو بالکل ہی آواز دب جاتی. تو کہا کہ بس صبر کرو, محبت سے تبلیغ کرتے رہو. اس کا اثر یہ ہوا مدینہ میں اللہ نے حالات پیدا کر دیے. تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر ہمیں قربانی دینے کا حکم ہے. ایسی قربانی دینا جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ نہیں کر رہی, ایسی قربانی کو اسلام جائز نہیں سمجھتا. مجھے لوگ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں آپ فلاں کے خلاف بیان دو, آپ فلاں کے خلاف بیان دو. پھر جب میں نہیں دیتا تو کہتے ہیں آپ ڈرتے ہو. میں کہتا اللہ کی قسم نہیں ڈرتا. کبھی میرے ساتھ چھاؤں میں آ کے بیٹھو, میں اپنی بہادری کے کچھ واقعات انشاءاللہ آپ کو سنا دوں گا جو ممبر پہ نہیں سنا سکتا. الحمدللہ میں نے کہا میں نہیں, نہ جان سے ڈرتا ہوں ان چیزوں میں, حق بیان کرنے میں, نہ کسی اور چیز سے. بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے, شاید میں جھوٹ بول رہا ہوں لیکن ابھی تک فیل ایسا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا لیکن آپ جو کہہ رہے ہو نا فلاں کے خلاف بیان دو, میں نے بیان دے دیا نا تو ہوگا یہ کہ میرے بیان سے ہونا کچھ بھی نہیں ہے, لیکن مجھے وہ نقصان ہوگا کہ جو بیان پھر میں دے سکتا ہوں اس کے بھی قابل نہیں رہوں گا میں. تو میں کیوں اپنی زبان کو ہمیشہ کے لیے ٹیپ لگا لوں. تو ایسا کام, قربانی وہ دو جس میں آپ کی قربانی سے فائدہ ہو مذہب کو, لوگوں کو. جب آپ کی قربانی سے سوائے آپ قربانی کا بکرا بننے کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا تو ایسی قربانی دینا پھر جائز ہی نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ دیکھو قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا جو میدان جنگ میں منہ موڑے گا نا تو اس پر اللہ کا غضب آئے گا. یہ قرآن کی آیت ہے سورہ انفال کی. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ, وہ اللہ کے غضب کو لے کے لوٹے گا. اس آیت کی بیس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ میدان جنگ میں جب آپ اتر گئے تو آپ کو قربانی دینی پڑے گی. جان کے خوف سے آپ بھاگ نہیں سکتے. لیکن دوسری طرف فقہاء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر آپ کو یقین ہے, اگر آپ کو یقین ہے کہ میں بالکل اکیلا ہوں اور میرے قربانی دینے سے صرف میرے مرنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا تو پھر بھاگنا جائز ہے, بلکہ واجب ہے. کیونکہ پھر آپ کے نقصان سے آپ کی قوم کا نقصان ہے. ایک مجاہد کم ہو جائے گا, ایک فوجی کم ہو جائے گا. ایسے موقع پہ کیا, کیونکہ یہ جان بچانے کے لیے بھاگنا نہیں ہے بلکہ اپنی آرمی کو, اپنے جو فوج ہے اس کو کمزور ہونے سے بچانے کے لیے بھاگنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لہذا میدان جنگ میں کوئی اکیلا رہ گیا ہے نا اگر, اور قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا متحیزن الی فئۃ, کہ اپنے جو لوگ ہیں نا ان کی چھاؤں لینے کے لیے بھاگ رہا ہے اگر, تو پھر جائز ہے. کیونکہ پھر اکیلا رہنے میں آپ کتنے لوگوں کا نقصان کر دو گے. ایک اکیلا آدمی 6 آدمیوں کا مقابلہ تھوڑی کر سکتا ہے, تو وہاں بھاگنا ہی ضروری ہے. وہاں کوئی کہ میں اپنی قوم کے لیے قربانی دوں گا
تو کوئی عقل مند کہے گا یہ اس قربانی کا تیری قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ قوم کا تجھ پہ جو خرچ ہوا ہے نا، تیری شہادت سے وہ سارا خرچہ ضائع ہو جائے گا. قوم بھی یہ چاہے گی بھائی تو بھاگ کے آ جا. تو ایک آدمی 6 سے تھوڑی مقابلہ کرے گا، تو مقابلے میں 2 سے کر سکتا ہے، 3 سے کر سکتا ہے، بہت 4 سے کرے گا. 6 ہو گئے تو اس کا مطلب ان کا کچھ نہیں بگڑے گا، یہ کیا ہو جائے گا؟ شہید. اور قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ دشمن تم سے دگنا ہو تو تم نے لڑنا ہے، اگر دگنے سے بھی زیادہ ہے تو سورہ انفال میں اللہ کہتے ہیں پھر جہاد نہیں ہے. ہاں دفاعی میں تو الگ بات ہے، دفاعی میں تو ہر قیمت پہ لڑنا ہے، کیونکہ وہ تو آپ کو مار رہا ہے نا. اقدامی جہاد میں اللہ نے کیا کہا؟ سورہ انفال کی آپ آیتیں پڑھ لیں کہ این یکم منکم الف یغلبوا الفین، 1000 کو 2000 پہ غالب کروں گا. اگر 1000 ہو اور وہاں سے 2001 ہے، پھر اللہ کہتا ہے پھر نہیں لڑنا. پھر کیونکہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، تو اسباب کے ساتھ دنیا جڑی ہوئی ہے. تو آپ کہہ سکتے جب اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو 1000 بھی 2000 کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بھائی وہ اللہ کے لیے نہیں لڑ رہے، وہ دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں، اور آپ کس کے لیے لڑ رہے ہو؟ اللہ کے لیے. تو تقوی کا بھی آپ کو فائدہ ہوگا، لیکن دنیاوی اسباب بھی اختیار کرنے ہیں. تو ان کے مقابلے میں آپ کی قوت آدھی ہے تو آپ لڑو گے، آدھے اسباب سے اور آدھے کس سے؟ جو اللہ کے نام پہ لڑ رہے ہو تو اس نام کا فائدہ ہوگا. تو خالی اللہ کا نام بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی تلوار لے کے چلا گیا 100 سے لڑنے کے لیے کہ میں اللہ کے نام پہ لڑ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، ایسا بھی نہیں ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جب تک 100 ان جیسے نہ ہو آپ لڑ نہیں سکتے، نہ پھر اسلام کا کیا فائدہ. تو قرآن نے بڑی بیلنس بات کر دی کہ آدھے ہو دشمن کے مقابلے میں تو لڑنا پڑے گا. تو یہ صرف دشمن کے مقابلے میں نہیں ہے، ہر جگہ یہ اصول اپلائی ہوتا ہے کہ آپ اپنے سے زیادہ طاقتور سے پنگا لیں جب کم سے کم آپ میں اور اس میں 50 اور 1 اور 2 کا ریشو. اگر طاقتور آپ سے 20 گنا یا 100 گنا زیادہ طاقتور ہے، آپ کو بتائے پنگا لینے کی ابتدا میں کروں گا، اس کے بعد پھر مجھ سے جو پنگا لیا جائے گا تو وہ میں افورڈ، وہی بھینس والا قصہ ہو جائے گا. وہ قصہ کیا ہے بس سنا کے بیان ختم کرتا ہوں، بہت ہو گیا بھائی. وہ ایک آدمی کو حکیم صاحب کے پاس ایک آدمی ہے، میری بھینس کا پیٹ خراب ہے. حکیم صاحب نے کہا جلاب آور دوا دو، ایک دفعہ پیٹ بھینس کا صاف ہونا بہت ضروری ہے، جمال گوٹا کھلاؤ اس کو، پاؤڈر بنا کے نا جمال گوٹا، کیونکہ گولیاں تو کھائے گی نہیں، پاؤڈر بناؤ. اب بھینس کا جمال گوٹا آپ کو پتا ہے ایک آدمی کو اگر آدھے جمال گوٹے سے موشن لگتے ہیں تو بھینس کے لیے کم از کم 10 گولیاں چاہیے. تو اس دیہاتی نے کہا کہ بھینس کو یہ پاؤڈر کھلاؤں گا کیسے، وہ تو منہ سے نکال دے گی. حکیم صاحب نے کہا پائپ بھینس کے منہ میں ڈالو اور اس پائپ میں 10 گولیوں کا پاؤڈر بنا کے ڈالو، ادھر سے زور سے پھونک مارو تو وہ سارا جمال گوٹا کہاں چلا جائے گا. قربانی دے رہے ہیں نا، پھونک مارنے کی قربانی. کبھی پھونکو والی سرکار کو بولو یہ والا پھونک لگائیں آپ، تو تبھی پھونکو والی سرکار بھینسوں کو پھونک نہیں دے، اس کو پتہ ہے لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے میرے بھائی، تو کیا ہوا، وہ بندہ گیا یہ نسخہ لے کے، اس کے بعد آیا ہی نہیں. حکیم صاحب نے کہا پتہ نہیں عرصہ ہو گیا، بندہ ہی مارکیٹ سے شارٹ ہے. اس کے گھر گئے، دیکھا مرنے کے قریب ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے. تو حکیم صاحب نے پوچھا کہ تم نے جمال گوٹے کی 10 گولیاں لی تھیں؟ اس نے کہا ہاں لی تھی. حکیم نے کہا تم نے اس کا پاؤڈر بنایا تھا؟ اس نے کہا ہاں بنایا تھا. حکیم نے کہا بھینس کے منہ میں پائپ رکھا تھا؟ اس نے کہا ہاں رکھا تھا. حکیم صاحب نے کہا پاؤڈر پائپ میں ڈالا تھا؟ اس نے کہا ہاں ڈالا تھا. حکیم صاحب نے کہا پھونک ماری تھی؟ اس نے کہا پہلے بھینس نے پھونک مار دی تھی. پائپ پہ منہ لگایا جیسے ہی میں نے، تو پھونک پہلے کس نے مار دی؟ بھینس نے. تو موشن لگے ہوئے اور انا للہ ہونے کا ٹائم آ چکا ہے. اس سے پتا چلتا ہے بھائی اپنے سے 10 گنا زیادہ پاور سے پنگا لو، ضرور لو جب اس پنگے سے قوم کو فائدہ. تو پھر آپ شہید ہو جاؤ، مر جاؤ، قوم کو کیا ہوگا؟ فائدہ. لیکن اگر قوم کو فائدہ نہیں ہو رہا، آپ کو شہید ہونے کے علاوہ کخ بھی حاصل نہیں ہو رہا، تو پھر یہ حماقت مت کرو، ورنہ وہی قصہ ہوگا کہ بھینس نے پہلے پھونک لگا دی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اچھا میرے بھائی مفتی صاحب، آپ شادیوں اور فطرت میں ترغیب دیتے ہیں، مگر بہت سے بزرگوں اور اسکالرس کہہ رہے تھے کہ شادیوں اور لذت سکون میں پڑھنے کے بجائے جو لوگ اللہ کی رضا، جہاد وغیرہ کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں اور زندگی سے پیار نہیں کرتے، تو وہی لوگ کام کرتے ہیں. تو یہ سن کر سمجھ نہیں آتا کہ کیا کرنا ہے، کیا درست ہے. میرا کھوپڑا گھوم جاتا ہے، احساس کمتری ہونے لگتی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ شادیوں کی ترغیب دیتے ہو، بچے پیدا کرو، شادیاں کرو، نیچر والی زندگی گزارو. بعض علماء کہتے ہیں کہ پھر دین کے کام کا نہیں رہے گا، آدمی جہاد میں جاؤ، یہ کرو وہ کرو. بھائی صاحب یہ صحابہ جہاد بھی کرتے تھے، دے دنادن شادیاں بھی کرتے تھے. نبی سے زیادہ کسی نے دین کا کام کیا ہے؟ 9 بیویاں ایٹ اے ٹائم رکھی ہیں. کیونکہ دین، شادیاں چھوڑ کے دین کرنا یہ رہبانیت ہے. یہ کیا ہے؟
یہ پادریوں کا فلسفہ ہے. پادریوں کے ہاں ایک بھی شادی نہیں ہوتی تھی, دین کے لیے وقف کرو. پھر اس کے جو سائڈ افیکٹ سامنے آنا شروع ہوئے تو اب انہوں نے کہا کہ شادی کر لے, اس سے تو بہرحال بہتر ہے جو تو کر رہا ہے نا, یہ کر لے. انہوں نے انہیں اجازت دے دی ہے. سارے پادری نہیں, کچھ پادری ایسے غلط ہوتے ہیں. وجہ اس کی یہ کہ اسلام سب چیزوں کو فوکس کرتا ہے, سب چیزوں کو فوکس کرتا ہے. تو اسلام نے دین کے کام کے ساتھ ساتھ شادیاں کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے. پہلی بات, جہاد میں تو سب سے زیادہ ضرورت ہے شادیوں کی, کیونکہ جہاد میں سب سے زیادہ مجاہدین شہید ہوتے ہیں. اگر بعد والے مجاہدین شادیاں نہ کریں تو ان بیواؤں کا کیا ہوگا؟ ان کے لیے ٹرسٹ بنیں گے, سارا چندہ جو جہاد میں خرچ ہونا تھا بیواؤں کی کفالت میں خرچ ہوگا. پھر ان کی عزتیں کیسے؟ تبھی صحابہ کے دور میں ایسے بھی ہوا ہے, ایک جنگ میں 10,000 مجاہدین شہید ہوئے ہیں, ان کی بیواؤں کا مسئلہ کبھی کھڑا نہیں ہوا. فوراً ایک ایک نے 2-2, 3-3 کر کے ان کو نمٹا دیا. وہ شہید ہوا, تیسرے نے کر لی. ہماری سوسائٹی میں ایک بندہ مر گیا نا, اس کی بیوہ کا بیڑا غرق. تو جہاد میں تو زیادہ ضرورت ہے شادیاں کرنے کی, ٹھیک ہے نا, تاکہ ان بیواؤں کو ٹھکانہ ملے. اور دوسری بات یہ کہ اسلام چونکہ سب کو دیکھ کے حکم بناتا ہے, اسلام کو 2 باتیں اور ہیں. نمبر 1, بیواؤں کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ عورتیں بھی تو پیدا ہو رہی ہیں نا. اگر آپ دین کے کام میں لگ گئے, مثال کے طور پر آپ نے کہا میں بد نظری کے خلاف بیانات کروں گا, زنا کو سوسائٹی سے ختم کروں گا, میں فل جت جاؤں گا, اس میں شادیاں وادیاں نہیں کروں گا میں, تو آپ کتنا ہی بیان کر رہے ہوگے نا. جب لڑکیوں کی طلاق ہوگی, بیوہ ہوں گی, وہ خود زنا پہ مجبور ہوں گی. آپ نے یہ ایسے ہے جیسے میں چوری کی روٹی کے خلاف بیان کروں گا, کھانا نہیں کھانے دوں گا, تاکہ میں پورا بیان چوری کی روٹی کے خلاف میرا بیان جائے. دوبارہ مثال سمجھاتا ہوں. مجھے کسی نے کہا مفتی صاحب تندوروں سے روٹیاں بہت چوری ہو رہی ہیں, لوگ کھانا نہاری چوری کر کے بھاگ جاتے ہیں, لہذا آپ اس پہ بیان کرو کہ روٹیاں لوگ چوری نہ کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں اب شادیاں نہیں کروں گا, قوم کو چوری سے توبہ کرواؤں گا. میں سارا بیان میں کس پہ کروں گا کہ روٹی چوری نہیں کرو, اور اب میں کھانا پینا بھی چھوڑ دوں گا, کیونکہ کھانے پینے میں جو ٹائم لگتا وہ ٹائم بھی میں بیان میں لگاؤں گا چوری کے خلاف کہ روٹی چوری نہ کرو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب مجھے بھوک لگنا شروع ہوگی, کیونکہ میں بھی آدمی ہوں, میرا بھی پیٹ ہے, سب سے پہلے خطرہ یہ کہ میں جو بیان کر رہا ہوں نا وہ خود ہی چوری میں پڑے گا. ایک دن دل برداشتہ ہو جائے گا, یار برداشت سے باہر ہو گیا, چوری کر کھا روٹی. اور جن کو میں بیان کر رہا ہوں نا چوری نہیں کرو, ان کو بھی میں نے منع کیا, کھانا کھانے میں نہیں لگنا, روٹیاں خریدنا, لائن میں لگنا, یہ ٹائم ویسٹ. سارا فوکس دین کی خدمت میں لگاؤ, چوری کو سوسائٹی سے ختم کرو. خدا کی قسم وہ خود چور بن جائیں گے تھوڑے دنوں میں, کیونکہ بھوک ختم نہیں ہو سکتی. تو اب دین کی خدمت میں زنا ختم کرنا ہے یا نہیں ہے؟ تو میں نے کیا کیا, زنا کو فوکس بنایا کہ میں زنا سوسائٹی سے ختم کروں گا. اب میں نے دیکھا یار میرا ایک شاگرد نے شادی کر لی ہے, اب وہ زنا کے خلاف تو بیان زیادہ کر نہیں رہا. پہلے 1 گھنٹہ بیان کرتا, آدھے گھنٹے بعد گھر سے فون آ جاتے, انڈے لیتے ہوئے آئیے گا. میں نے کہا تو طلاق دے, اکیلا زندگی گزار. کیا وہ خود زنا میں پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ تو یہ آپ کی بنایا ہوا فلسفہ ہے کہ ہم دین کی خدمت کریں گے, شادیاں نہیں کریں گے. بھائی شادیاں کرنے سے سوسائٹی میں جرائم کم ہوتے ہیں, زنا ختم ہوتا ہے, چوریاں کرپشن کم ہوتی ہیں, ڈرگس, کیونکہ خاندان بنتا ہے تو بہت ساری چیزوں سے ایک دوسرے کو روکتا ہے. تو اسلام کو پتا ہے کہ شادیاں کرنے سے دین کی خدمت زیادہ ہوگی. دیکھنے میں لگ رہا ہوگا خدمت نہیں ہو رہی ہے, لیکن پریکٹیکلی ہو رہی ہوگی, سوسائٹی سے جرائم ختم ہو رہے ہوں گے. اور تیسری بات یہ کہ اسلام نے شادیوں کو اس لیے بھی فوکس کیا ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہیں دنیا میں. ہم روز بروز ہماری عمر بڑھتی جا رہی ہے, بوڑھے ہو کے قبر میں پہنچ رہے ہیں. اسلام کہہ رہے ہیں آپ جتنی بھی دین کی خدمت کر لو, نئی نسل نے آنا ہے, تو آپ کی نسل آئے گی وہ آپ کے مذہب پر, آپ کے عقیدے پر ہوگی. اگر آپ نے نسل نہیں بڑھائی تو دنیا میں کفر کا گروتھ ریشو بڑھے گا, دین کی خدمت بہت زیادہ ہوگی, اس کا آؤٹ پٹ بہت کم ہوگا. دین کی خدمت میں آپ کی محنت بہت ہوگی, آؤٹ پٹ کیا ہوگا؟ اگلی نسل میں بہت کم ہوگا. اور اگر آپ نے گروتھ ریشو بڑھا دیا, محنت آپ کی دین کے لیے کم ہوگی, آؤٹ پٹ بہت. ابھی مجھے ایک بات بتاؤ, اتنے سارے لوگ جو ہم مسلمان ہیں, پاکستان میں کتنی آبادی ہے؟ بس یہ بات کر کے بیان ختم کر رہا ہوں. 24 کروڑ. ان میں سے کتنے کروڑ مسلمان ہوں گے؟ 20 کروڑ تو مرے سے مرے ہوں گے ہی نا. تو یہ 20 کروڑ مسلمان کیا یہ کنورٹڈ ہے؟ کہ پتہ ہے کیوں ہے؟ ہمارے ماں باپ نے شادیاں کی اور بچے پیدا کیے, یہ اس لیے. اگر وہ اتنی نسل نہ بڑھاتے, دین کی خدمت میں لگے رہتے, آج ہم 10 کروڑ ہوتے. اور غیر مسلم اور مسلم کا ریشو
کچھ وقت کے بعد جا کے برابر ہو جاتا. تو اسلام چاہتا ہے ریشو کس کا زیادہ رہے, کیونکہ آبادی میں جس کا ریشو زیادہ ہوگا کلچر اسی کا چلے گا. آبادی ایک بہت بڑی پاور ہے, تبھی تو سیاستدان لوگ اپنے لوگوں کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہو نا. ووٹ بینک, کراچی میں گورنمنٹ نے کہا کہ یہاں 1.5 کروڑ لوگ ہیں, پورا کراچی چیخ اٹھانا, اب ہم لوگ 3.5 کروڑ ہیں, تم جھوٹ کیوں بول رہے ہو 1.5 کروڑ ہیں. تو کراچی والے کیوں بتا رہے ہیں کہ ہماری آبادی زیادہ ہے؟ بھائی آبادی زیادہ ہوگی تو ہمیں مانا جائے گا کہ ان کے حقوق بھی کیا ہیں, زیادہ ہیں, ان کی پاور بھی کیا ہے, زیادہ ہے. تو یہ دنیا اس پہ آئی ہے, ہمارے والے چونکہ دم ہلانے والے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں دنیا میں ہو کیا رہا ہے. تو اس لیے اسلام نے یہ بھی کہا ہے کہ بھائی تم مر جاؤ گے تو آگے بھی نسل ہوگی تمہاری, تو کل میرے باپ شادی نہ کرتا, اولاد نہ ہوتی, میں تھوڑی دین کی خدمت کر رہا ہوتا, میں تو 30 نمبر پہ پیدا ہوا ہوں. ہاں 30 نمبر پہ. تو 2 بچوں کے بعد اگر میرے والد کی اولاد نہ ہوتی تو میں تو نہیں آتا. اور میرے والد صاحب دین کی پوری فوکس کر کے نا کہ 2 بچے ہی اچھے دین کی خدمت کرو. والد صاحب کے دنیا سے جاتے ہی وہ دین کی خدمت بھی کیا ہو جانی تھی, ختم. میرے والد صاحب نے تھوڑی خدمت کی, تبلیغ میں وقت لگایا, اتنے بچے ہوئے, ایک کو عالم بنا دیا. تو اب رزلٹ کے اعتبار سے خدمت کم ہو رہی ہے, زیادہ ہو رہی ہے. تو بھائی کام تو لوگ کرتے ہیں, تو لوگ مارکیٹ میں آئیں گے تو کام ہوگا. گروتھ ریشو کم ہوگا تو کام ہی نہیں ہوگا. ورک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ورک جو نیچر کام کر رہی ہوتی ہے نا اس کو ورک نہیں کہا جاتا. ورک جو بندے کام کر رہے ہوتے ہیں اس کو ورک کہا جاتا ہے. سمجھتے ہو؟ تو ورک زیادہ ہوگا تو فیکٹریوں کے پہیے بھی گھومیں گے. اور ورک کرنے والے گدھے گھوڑے ہوتے ہیں, انسان ہوتے ہیں. انسان ہوتے ہیں تو وہ گدھے گھوڑوں کو بھی صحیح استعمال کرتے ہیں. اگر انسان نہ ہو تو گدھے بھی اپنی مرضی سے جا رہے ہوتے ہیں. میں نے جنگل کے گدھے دیکھے ہیں, زیبرا جس کو کہا جاتا ہے, اتنے آرگنائز گدھے ہیں یار. Thanks for watching.